الشیطانirrajim Bismillahirrahmanirrahim As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مسائل کا حل لیے حاضر ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ کی جو مسائل تھے اس میں کچھ بیماریوں کے متعلق بھی تھے، کچھ شرعی مسائل بھی تھے، اور بھی اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری چیزیں ہم سے دریافت کی تھیں اور ہم نے کوشش کی تھی آپ کو کچھ نہ کچھ حل دینے کی۔ آج بھی انشاءاللہ میسیجز کے ذریعے یعنی SMS کے ذریعے بھی اور واٹس ایپ کے ذریعے بھی اور کال کے ذریعے بھی آپ اپنے مسائل ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ میرے ساتھ حکمت سے تعلق رکھنے والے خلیل بھائی بھی ہیں، روحانی علاج سے متعلق جنید بھائی بھی میرے ساتھ اس پر شامل ہیں، اور انشاءاللہ آج مفتی صاحب ہمارے نہیں آ سکیں گے، اللہ کریم آسانی فرمائے، لیکن یہ کہ آپ مسائل کا حل انشاءاللہ ہم نکالنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر زیرک ہمارے ماہر نفسیات ہیں اور UK لیسٹر میں ہوتے ہیں، یہ بھی آپ ان کو اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ڈاکٹر زیرک صاحب ہل رہے ہیں؟ آپ اسٹل ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ کین یو ہیئر می؟ اوکے، الحمدللہ رب العالمین۔ اتنے فکس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید ہاں بڑے فکس انداز میں بیٹھے، تو مجھے لگتا ہے کہ امیج آ گئی ہے۔ کیسے آپ ٹھیک ہیں ڈاکٹر زیرک؟ میں آپ سے اسٹارٹ لے لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ سے اسٹارٹ لے لیتا ہوں کہ میرا خیال ہے شاید ہمارا چند سیکنڈ کا ڈیلے ہے، تو میں بھی تھوڑا ویٹ کر لوں گا، ناظرین بھی ویٹ کر لیں گے، آپ بھی تھوڑا ویٹ کر لیجئے گا۔ آپ سے عرض یہ کرنی ہے کہ ہم لوگ خوشیوں میں اور غموں میں، ان دونوں کیفیتوں میں رہتے ہیں۔ خوشیاں میں تو آدمی مسائل ڈسکس نہیں کرتا، غم میں آدمی مسائل نارملی ڈسکس کرتا ہے۔ آپ کے پاس شاید UK کے علاوہ دنیا کے کئی ملکوں سے ہو سکتا ہے کہ لوگ کچھ نہ کچھ رابطہ کرتے ہوں۔ نارملی آپ کی زندگی میں اتنے برسوں میں زیادہ تر کن باتوں پر لوگ زیادہ غمزدہ یا مسائل کا شکار نظر آتے ہیں؟ کوئی آپ کے تجربے میں ایسی بات آئی ہے؟ آواز نہیں ہے ڈاکٹر زیرک؟ بیچ میں تھوڑی سی کٹ گئی تھی، ابھی آخر کے جو چند جملے بولے ہیں ان کی آواز مجھے نہیں آئی۔ اچھا، یہ بھی مسائل ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی حل نکالیں گے۔ ہم بیٹھے مسائل کا حل نکالنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اسمائل از دا کلر آف ٹینشن۔ ابھی آ رہی ہے۔ از اٹ ٹرو اسمائل از دا کلر آف ٹینشن؟ اب ڈیفینیٹلی سمائل بندہ تبھی کر سکتا ہے کہ جب اس کی جو ہے وہ اپنی مینٹل کیفیت صحیح ہوگی تو، کیونکہ جو ہے وہ اگر ٹینشن میں بندہ ہوگا تو جو فیشل مسلز ہیں یہ ساتھ نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ جو کوشش کرتا رہے گا سمائل کرنے کی تو انشاءاللہ عز و جل یہ ایک اسکل ہے جو بندہ حاصل کر سکتا ہے، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ پڑتا ہے، ہماری باڈی لینگویج کا ہماری اپنی ذات پر بھی افیکٹ پڑتا ہے اور ہماری باڈی لینگویج کا دوسروں پر بھی افیکٹ پڑتا ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم جو ہے کسی سے سمائل کرتے ہوئے ملاقات کریں گے تو اس کا آگے سے بھی ریسپانس جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا، تو یوں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پازیٹیو ایٹماسفیئر، پازیٹیو باڈی لینگویج، پازیٹیو یوز آف الفاظ، ان کا ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہماری مینٹل کیفیت پر، ذہنی کیفیت پر اثر پڑے گا اور اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً جب ایک مریض کو اسیس کرتے ہیں تو ون پارٹ آف اسیسمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں، کیا وہ سمائل کر رہے ہیں نہیں کر رہے، آئی کانٹیکٹ ان کا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے،
جو الفاظ وہ بول رہے ہیں باڈی لینگویج اس کا ساتھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہمارے اسمائل کا اور فیشل فیچرز کا ہماری مینٹل ہیلتھ پر اثر بھی پڑتا ہے، اور ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے ہمارے فیشل فیچرز کے ذریعے اس کا دوسروں پر اظہار بھی ہوتا ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا، غالباً عیون الحکایات میں ہے، اس کا خلاصہ مجھے یاد آیا، وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، بڑے پریشان رہتے تھے، ان کو کافی مسائل تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے ان مسائل کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میرے ان مسائل کا حل میرے گھر والوں کے پاس نہیں ہے، ہاں اگر میں اپنے گھر والوں سے ان مسائل کو ڈسکس کرتا ہوں تو مجھ سمیت میرے گھر والے بھی پریشان ہو جائیں گے، اور جب سب پریشان ہو جائیں گے تو میری پریشانی میں اضافہ ہوگا، کمی تو نہیں ہوگی۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے اپنے مسائل کو گھر میں ڈسکس کرتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یعنی فار ایگزامپل آپ کا آفس کے اندر پرابلم ہے، آپ کی دکان کا پرابلم ہے، آپ کے بچوں کی امی یا آپ کے چھوٹے بچے، ڈیفینیٹلی یہ آپ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے پکڑ کے گاہک کو نہیں لائیں گے کہ ہمارے ابو آج کل بہت پریشان ہے، ذرا یار سودا یہاں سے لے لو، بات یہیں سے کر لو، نہ وہ بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی آپ کے مسئلے کو حل کر سکے گی۔ اسی طرح آپ کے دوستوں کے مسائل ہوتے ہیں، ان ایکسٹرنل ایشوز ہوتے ہیں جو آؤٹ آف دا ہاؤس ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو ان ہاؤس ڈسکس کریں گے تو دو چار چیزیں تو سامنے نظر آتی ہیں، غیبتوں میں، تہمتوں میں، بہتان میں، بدگمانیوں میں، اس کے ساتھ ساتھ جو مطلب نہ حل ہونے والی ڈسکشن ہوگی اور پریشانیاں ہوں گی۔ اسی طرح اگر آپ اپنی پریشانی کے عالم میں بھی جس کا گھر میں ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہوتا، بعضوں کی طبیعت ہے کہ وہ میں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں نا، تو تنظیمی طور پر بھی بعضوں کا نیچر پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے تنظیم کی باتیں بھی، تنظیم کے میٹر بھی گھر میں ڈسکس کرتے ہیں، حالانکہ گھر پہ کوئی تنظیم کی باتیں ڈسکس کرنے کا کوئی بیس بنتا نہیں ہے، کوئی تنظیم ہوتے، کوئی گھر کا ہر آدمی کو آپ کی تنظیم کا رکن یا ممبر تھوڑی ہے، بلکہ ہمارا تو تنظیم ایک طریقہ کار ہے کہ کنسرن اسلامی بھائی سے بات کرنی ہے، پھر خاموش ہو جانا ہوتا ہے، یا جو ریلیٹڈ اسلامی بھائی ہیں، جیسے نگران سے بات کر کے پھر آپ خاموش ہو جائیں، وہ نگران سے بات کر کے تو خاموش ہو جاتا ہے، لیکن گھر کے اندر سب سے بات کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ مسائل کا حل گھر سے نہیں نکلے گا، تنظیمی مسائل کا حل گھر سے نہیں نکلتا، اسی طرح کاروباری مسائل کا حل بھی نارمل گھر سے نہیں نکلتا۔ ہاں آپ کے کاروبار کے مسائل، مثال کے طور پر اگر آمدنی کم ہے، اس کم آمدنی کی بنیاد پر اگر آپ گھر کے اندر اخراجات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹاپک بنتا ہے کہ اخراجات کو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن دکان پر آنے والے گاہکوں کے مسائل، تو آفس پر سیٹ کے مسائل، تو سیٹ گھر پہ جا کر نوکروں کے مسائل ڈسکس کرتا ہے، اس سے مطلب ایک تو ٹائم بھی نکل رہا ہے آپ کا۔ اچھا، بعض پھر ایسے مسائل ہوتے ہیں، آپ کے فزیکلی مسائل ہوتے ہیں جو کہ ڈسکس کرنے سے گھر میں پریشانی ہوتی ہے، کوشش کیجئے گھر کے اندر مسائل کم ڈسکس ہو۔ ڈاکٹر زیرک اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے مسائل کو گھر میں کم ڈسکس کریں اور اپنے آپ تک زیادہ سے زیادہ رکھیں، کیونکہ مسئلے کا ایک ہے معاملہ کہ مسئلہ اپنے وقت پر نارملی، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ مسئلہ اپنے وقت پر ہی حل ہو جاتا ہے، بعض اوقات جلد بازی کرنے سے بھی مسئلے حل ہوتے نہیں ہیں۔ میں ناظرین سے عرض کروں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات دروازے میں انگلی آ جاتی ہے نا، دروازے میں انگلی آ جاتی ہے، جو دروازے میں انگلی آ جاتی ہے نا، تو نارملی ناخن پر ایک کالا سا نشان پڑ جاتا ہے، خون جم جاتا ہے، یوں سمجھیں ایسا ہی ہوتا ہے، خون سا جم جاتا ہے۔ اب آپ اس کا کیا علاج نکالیں گے؟ اس کا کوئی علاج نارملی نہیں ہے، اس کا علاج اس کا وقت ہے، آہستہ آہستہ درد کم ہوگا، پھر آہستہ آہستہ درد چلا جائے گا، درد کم ہوگا، آہستہ آہستہ اس کا نشان بھی چلا جائے گا۔ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، موسٹلی ایشوز یا موسٹلی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وقت پر شروع ہوتے ہیں، ان کو اپنے وقت پر ہی ختم ہونا ہوتا ہے۔ وہ ڈیوریشن، وہ شارٹ ڈیوریشن بھی ہو سکتا ہے، وہ شارٹ ٹرم
ایشو وہ شارٹ کم وقت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ وقت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، مگر حل اس کو اپنے وقت پر ہونا ہوتا ہے. لہذا جیسے کہ ہم تدابیر کرنی چاہیے، یہ تدابیر بھی سمجھے کہ مسئلے کے حل کا ہی آپ نے کوشش کی ہوئی ہے، لیکن کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کی تدابیر، کیونکہ تقدیر غالب ہو تو تدبیر کام نہیں آتی. تو اس لیے ضبط اور صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، اور کسی اور سے ڈسکس کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی مسئلے کا شکار ہو جاتا ہے. اب گھر میں پھر پینک پھیلتا ہے نا، تو آپ کے پرابلم میں وہ اضافہ کرے گا، کمی نہیں کرے گا. آپ کی بچوں کی امی نارمل تھی، وہ چیزیں لانے کرنے میں اس کو کوئی ٹینشن نہیں تھا، لیکن جب آپ نے اس کو ٹینشن دے دیا، پریشانی دے دی، تو اب وہ پلیٹ بھی گرا رہی ہے، وہ سالن بھی گرا رہی ہے، وہ اپنا ہاتھ بھی جلا رہی ہے، وہ سب کچھ کر، کیونکہ اس کو گھبراہٹ ہو گئی. جب گھبراہٹ ہو گئی تو جب گھبراہٹ.com گھر میں شروع ہو جائے نا، تو پھر یہ ویب سائٹ بڑی عجیب ہوتی ہے. زیادہ احتیاط کی. ڈاکٹر زیرہ کیا کہتے ہیں؟ جی، اس پہ میں بالکل آپ سے جو ہے وہ اتفاق کروں گا. طبی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹرز بھی ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، ویٹ اینڈ واچ. ویٹ اینڈ واچ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی ٹھیک. دفعہ ڈاکٹر آپ کو دوائی نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ ہم تھوڑا سا ٹائم فیکٹر یوز کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خود بخود جو ہے وہ حل ہو جائے. اور اس میں نفسیاتی طور پر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب پرابلم شروع میں آپ کے پاس آتی ہے تو آپ جو ہے وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں کیا نہ کروں، اور عجلت میں اور جلد بازی میں جو ہے وہ آپ صحیح معنوں میں اس کا اسیسمنٹ نہیں کر سکتے، اور پرابلم ہو سکتا ہے چھوٹی سی ہو لیکن آپ پریشان ہو گئے، نروس ہو گئے، پینک ہو گئے، تو وہ پرابلم بہت بڑی جو ہے وہ بن جاتی ہے. آپ مثال کے طور پر بعض دفعہ جن لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے، انگزائٹی کی ٹریٹمنٹ ہماری جو سائیکائٹری میں ہوتی ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی چیز سے ان کو انگزائٹی ہوئی، اب ہم ان کو کہتے ہیں بھائی آپ آرام سے بیٹھ جائیں، اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ دیکھیں گے آپ کی انگزائٹی خود بخود نیچے آنا شروع ہو جائے گی. تو ایک تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ٹائم فیکٹر کا بہت بڑا ایشو ہے. آپ اچانک کوئی پرابلم آتی ہے، مسئلے آتے ہیں، تو آپ اس کو تھوڑا سا اپنے تک محدود رکھیں. 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 1 دن، 2 دن جو ہے وہ آپ خود دیکھیں گے کہ یا تو خود بخود مسئلہ حل ہو گیا، یا آپ کے ہی ذہن میں کوئی جو ہے وہ اس پرابلم کا حل آ گیا. اور اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے، ظاہر ہے کہ ہم ڈاکٹرز انکریج کرتے ہیں کہ اپنے پرابلم جو ہے وہ جب ایک کیفیت ہو جائے کہ آپ اپنے پاس ہی رکھ رہے ہیں اور اس کا نقصان ہو رہا ہے، تو تب تو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کسی اور سے ڈسکس کریں. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ڈسکس کرنا کس سے ہے. اب آگے جس سے آپ ڈسکس کر رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ آپ کو ہیلپ نہیں کر سکتا، تو اب ایک کی بجائے 2 بندوں کی پرابلم ہو جائے گی، بلکہ 2 کی نہیں، پورے خاندان کی پرابلم ہو جائے گی. اصل میں ڈسکس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے، ایک شخص سے اپنی بیماری ڈسکس کی، خلیل بھائی بیماری ڈسکس کی، تو آپ کو یہ بیماری ہے، وہ سیریس بیماری ہو گئی آپ کو. میرے دوست کے بھائی کو ہوئی تھی، مر گیا تھا. ہاں میرے ایک عزیز کو ہوئی تھی، ہوئی ہے، ریڈی رگڑ رگڑ کے مر گئے. آپ کو تو بہت عجیب بیماری ہو گئی ہے. بہت افسوس ہوا یار، آپ کی بیماری کا سن کر بہت افسوس ہوا. بہت تکلیف ہوتی ہے اس میں. چلو اللہ آپ کو ہمت دے. میرے لیے کوئی کام ہو تو بتائے گا. اگلے نے کہا کہ آئندہ آئیے گا مت میرے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ بھی باتوں کا لوگ ہوتے ہیں. صحیح فرمایا کہ ہر شخص اس چیز کا اہل نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے آپ اپنے ڈسکس جو ہے اس سے اپنی پرابلم ڈسکس کی جائے. جیسے آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایسا شخص ٹکرا گیا تو ہو سکتا ہے اس نے چند دنوں بعد ٹھیک ہو جانا تھا اگر وہ اسی انداز پر چل رہا ہوتا. اب یہ شخص آیا تو ان کی ٹینشن بڑھا کے چلا گیا تو دوا جو ہے وہ 2 ہفتے کے بجائے وہ اس کا کورس بڑھ جائے گا. جیسے ٹینشن اور پرابلم کا ایک حل میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پیالہ ہے، آپ کہیں گے یار اس کو پیالہ ہی ملتا ہے جب بھی دیکھو، مثال پیالے کے دیتا ہے. میرے پہ پیالے کے لوگ کچھ ہوتا نہیں ہے ایسا خاص. ٹھیک ہے. تو یہ پیالہ ہے. اب یہ پیالہ مجھے اب بھی پرابلم نہیں کرا. یہ بعض اوقات مسائل آتے ہیں نا، مسائل کاروباری اور اس طرح کی نوعیت کے ہوں یہ ضروری نہیں ہوتا. مسائل مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں،
اور وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں آپ فوری طور پر اس کا حل نکال کر دے دیں. ڈیلے ٹیکٹکس سے کام نہ لیں, سستی سے کام نہ لیں, اور غفلت سے کام نہ لیں. پرابلم آیا فوراً, بعض پرابلم ہوتے ہیں جن کا آپ کے پاس ہاتھ تو ہاتھ سولوشن ہوتا ہے, مگر سستی کی وجہ سے ہم اس پرابلم کو حل نہیں کر رہے ہوتے. تو اب جیسے یہ ایک پرابلم ہے, ٹھیک ہے, بلکہ اس کو حل نہیں کر رہا, لیکن ابھی یہ مجھے پرابلم ویٹ نہیں دے رہا, میرے پر اس کا بوجھ نہیں ہے, میں اس کو کب تک اٹھا کر رکھوں گا؟ آدھے گھنٹے کے بعد یہ درد کرنا شروع کر دے گا ہاتھ میرا, ٹھیک ہے نا, پھر یہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا, آہستہ 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 یہ نیچے آئے گا. یہ مجھے تھکا رہا ہے. اب اگر مجھے اس کی تھکن سے بچنا ہے تو مجھے فوراً اس کو حل کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اس کو فوراً حل کرنا چاہیے. آپ اس کو تو حل کر نہیں رہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک اور پرابلم آ گیا, پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم آ گیا, اب حل نہیں کر رہے. اگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم یہ آ گیا جس کے اندر ویسے اتنا سارا مسئلہ تھا, اب آپ اٹھائیں گے کیسے اس کو؟ یہ ہوتی ہے ایک, میں نے آپ کے سامنے ایک جہت بیان کی ہے کہ نارملی بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مسائل آتے ہیں یا جو مسائل میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ بزنس میں, گھر میں, فیملیز میں ایشوز آتے ہیں. ایک بیٹے کا مسئلہ آیا, آپ نے اس کو ڈیلے کیا, حل کر دے فوراً, تاکہ دوسرے بچے کا اگر مسئلہ ہے تو آپ کے پاس آپ ایزی ہوں. یہ میں آپ کے مسائل کے حل کیا ایک جرنل فارمولا بیان کر رہا ہوں, یہ سمجھے. تو آپ پرسنلی, کیونکہ جب ہے نا کہ لاکھوں بلا میں پھنسے کو روح بدن میں آئی کیوں, اب آپ اور میں پیدا ہو چکے ہیں نا, آپ اور ہم زندہ ہیں. تو اور اسپیشلی جو فیملیز کے ساتھ اور اپنی معاشی زندگی کے ساتھ اکنومیکلی طور پر جو جی رہے ہوتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے بالکل ایک آوارہ قسم کے لڑکے ہوتے ہیں, ٹین ایجر ٹائپ کے, انہیں نارملی طور پہ اتنا زیادہ ٹینشن نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ان کو پاکٹ منی چاہیے ہوتی, پاکٹ منی نہ ہوتے ٹینشن میں ہوتے ہیں. لیکن ایک میچور اور اسپیشلی ایک میرٹ فیملی کا والا جو آدمی ہوتا ہے, اس کے اپنے ایشوز کے ساتھ ساتھ کبھی بچوں کی امی کے پرابلم, کبھی ماں باپ کے مسائل, کبھی بچوں کے مسائل, کبھی بچیوں کے مسائل, اور جو ان کا فیملی جو ممبر آف فیملیز ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے, وہ مطلب پوتے والا ہو جائے گا تو نانا والا ہو جائے گا تو بہو والا ہو جائے گا, تو پھر بچیوں کے سسرال والا تو بچوں کے سسرال والا. یہ سارے مسائل جو ہے نا, یہ زندگی میں یہ جتنے لوگ آپ کی زندگیوں سے وابستہ ہوتے رہیں گے نا, کچھ نہ کچھ آپ کی سوچوں میں, آپ کی مصروفیات میں, اور سم ٹائم پرابلمس میں. ہر پرابلم تکلیف دہ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا, بٹ پرابلم ہوتا ہے نا, پرابلم ہوتا ہے کہ بھائی میٹر اس کو حل کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ کی عزت یا آپ کی جان یا آپ کا مال یا آپ کا دیگر چیز آپ کے داؤ پر لگی ہوئی ہو, لیکن ایک بودرن ہوتا ہے نا, ایک پریشر ہوتا ہے دماغ کے اوپر, یار اس کو حل کرنا ہے. ایون کہ شادی میں بھی پرابلم ہوتا ہے, ایک ٹینشن ہے شادی کا, الگ خوشی کا موقع ہے مگر شادی تو کرنی ہے نا, اب اس میں 10 قسم کی چیزیں ہیں, تو یہ ٹینشنز ہوتے ہیں, یہ پرابلمز ہوتے ہیں. تو ان کو ایک تو تقسیم کر دیا کریں, کام کو تقسیم کرنے کی عادت بنائیں گے تو بھی آپ کو پرابلم کم آئیں گے. اور جب بھی تقسیم کریں, آہل کو تقسیم کریں, ایسے کو کام دیں, یعنی کہ شیشے کا برتن اسی سے اٹھوائیں جو کہ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ سکتا ہو. شیشے کا برتن اگر آپ اس سے اٹھوائیں گے کہ جس کو شیشے کی تمیز نہیں ہے, تو وہ اس کو گرا کر آپ کے مسائل میں اضافہ کرے گا, وہ اس کو اس کی جگہ پہ جا کر رکھے گا نہیں. تو یہ چند چیزیں ایک کچھ پرنسپلز ٹائپ کی چیزیں تھیں کہ اگر خوشیوں کے موقع پر بھی جو آپ کے پاس مسائل آتے ہیں, تقسیم کر دیں. بھائی تم کھانے کا انتظام تم سنبھالو, ڈیکوریشن کا انتظام آپ سنبھال لو, یا دعوتوں کا انتظام آپ سنبھالو. آپ کی انوالومنٹ ہونا ضروری ہے, لیکن ہر کام آپ بولو کہ کھانے والے کے پاس بھی میں جاؤں گا, تو جناب کارڈ دینے بھی میں جاؤں گا, تو ڈیکوریشن والے کے پاس بھی میں جاؤں گا, تو فلاں کے پاس بھی میں جاؤں گا, تو وہ آئے گا تو بھی میں دیکھوں گا. تو پھر یہ آپ کے لیے آزمائش ہو جائے گی کہ پھر آپ کہیں گے یار میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا. ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں, ساتھ لے کر چلنا ہے نا, یہ ایک فن ہے. کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی چلتا نہیں ہے, معذرت کے ساتھ چلنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں, ساتھ لے کر چلنا ایک فن ہے. کئی لوگ اکیلے ہیں, ان کو ساتھ لے کر چلنا نہیں آتا, اور ان کی حرکتوں اور عادتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی ساتھ نہیں چلتا, جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں. آئیے کچھ آپ کی کالز لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں امیر اہل سنت کے ساتھ اس سال حج پر ساتھ جانا چاہتا ہوں، اس کا بھی حل فرما دے، اور امید بھائی سے گزارش ہے کہ کوئی روحانی علاج ارشاد ایسا ہے کہ ایک مرید اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مکے مدینے کی حاضری کے لیے تشریف لے جا سکے، برائے کرم جواب ارشاد فرما دے۔ دیکھیں یہ مسئلہ تو نہیں ہے، اس مسئلے کو نہ کہیں، یہ ماشاءاللہ آپ کا بڑا خوبصورت سا کی آپ کی خواہش ہے اور بڑی پیاری خوبصورت سی تمنا ہے، اللہ آپ کی تمنا پوری فرمائے۔ آمین۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے آپ دعا ہی کر سکتے ہیں، اور جن کے ساتھ سفر کرنا ہے ان تک آپ اپنی درخواست پہنچانے کے راستے اختیار کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ کریم میں تو کہوں گا کہ ہر مرید اپنے پیر صاحب کے ساتھ مکہ بھی دیکھے مدینہ بھی دیکھے۔ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، کب آئے گی میری باری، عطاری ہوں عطاری۔ جی جنید بھائی کو روحانی علاج بھی بتا دیں۔ روحانی علاج تو یہ تشریف نہیں لے جائیں گے، ان کو ہاں، تشریف نہیں حاضر لے ہوں، جانا چاہیے، جی، ان کو حاضری دینی حاضری دینی چاہیے۔ انشاءاللہ۔ اس کا عملی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ تو جیسے آپ نے خواہش کا اظہار فرمایا، خواہش کا اپنی اظہار کیا آپ نے کہ میں بھی پیر و مرشد کے ساتھ حاضری مدینہ کی سعادت مجھے نصیب ہو جائے، تو وہ اعمال کہ جو پیر و مرشد کی طرف سے دیے گئے ہیں ان کو ہم مضبوطی سے تھام لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اعلان بھی فرمایا تھا کہ جو حاضری مدینہ کے خواہش مند ہیں دیگر ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اتنے مدنی انعامات پر عمل ہو تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا۔ تو مدنی انعامات کو آپ مضبوطی سے تھام لیجئے۔ 72 مدنی انعامات امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت شاندار یہ تحفہ عطا فرمایا ہے، نیک بننے کا نسخہ بھی ہے، اور انشاءاللہ اپنی ذات میں بھی اس کی آپ برکتیں دیکھیں گے۔ اللہ کی رحمت سے اپنے اندر تبدیلی بھی آئے گی، مدنی انقلاب بھی انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ اس کو آپ تھام لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ اوراد و وظائف، دیکھیں اوراد و وظائف تو بہت سارے ہیں، ایک مرید کے لیے اپنے پیر کے دیے ہوئے ہی اوراد و وظائف کافی ہیں، دوسرے وظائف کی طرف جانے کی، دوسرے روحانی علاج کی طرف جانے کی حاجت ہی نہیں۔ اگر شجرہ شریف آپ کے پاس موجود ہے تو شجرہ شریف کے وظائف آپ مستقل مزاجی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش پوری ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ کچھ میسیجز بھی ہیں۔ موٹاپا دور کرنے کا گھریلو علاج، یہ تو امیر سنت کا رسالہ ہے، وزن کم کرنے کا طریقہ، یہ سمجھے گھریلو علاج ہی ہے یہ مشکل ہدف۔ وزن بڑھانا جو ہے نا یہ آسان ترین کام ہے، وزن گھٹانا جو ہے نا یہ مشکل ترین کام ہے۔ جیسے کہ گھر کے خرچے بڑھانا ہے نا یہ آسان ہے، گھر کے خرچے گھٹانا مشکل ہے۔ تو بس یوں سمجھو کہ گھر کے خرچے کم کرنے کی میں آپ کو ٹارگیٹ دوں تو اس سے مشکل ٹارگیٹ ہے اپنے وزن کو کم کرنا۔ اس میں بڑا نفس کو مارنا پڑتا ہے، بڑا نفس مارنا پڑتا ہے۔ اور میں دیکھا اپنے اطراف میں کہ جو کھانے پینے کے حوالے سے جنہوں نے اپنے نفس کو مارا نا، اور جو اس کی جو ضرورت کی چیزیں جیسے چہل قدمی کے حساب سے اگر انہوں نے اپنے آپ کو معیار کے مطابق رکھا، اور ایک نے بڑی پیاری بات کی تھی، آپ بیکر آئٹم یعنی بیکری آئٹم جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں، ہمت کریں، بیکری آئٹم چھوڑ دیں، کولڈ ڈرنک ہے اس کو چھوڑ دیں۔ یہ اب گھریلو آئٹم ہے تو نہیں کہ گھر کی مٹی کھائیں گے تو گھریلو آئٹم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں آپ ایوائڈ کریں، چھوڑ دیں۔ نفس پر بہت بھاری ہے، یقین مانیں۔ بعضوں کو تو بسکٹ ہی نہیں چلتا، ان کے معدے کو برباد کر دیتے ہیں بعضوں کو بسکٹ، ڈیری آئٹم جس کو کہتے ہیں نا، بعضوں کو ڈیری آئٹم نہیں چلتا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ میڈیکلی طور پر مشاورت ضرور رکھیے گا اپنی۔ تو بیکر آئٹم ٹائپ کی چیزیں یعنی میدا، مٹھاس اور چکناہٹ، یہ تین چیزیں بڑی میجر ہوتی ہیں جو ویٹ کو انکریز کرنے اور ویٹ کو ڈکریز کرنے میں اپنا رول پلے کرتی ہیں۔ تو اس کو ضرور آپ دیکھ لیجئے گا،
مزید اس کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے؟ چلتے ہیں جناب خلیل صاحب کے پاس. جی خلیل صاحب. سب ویسے تو آپ نے دریا کو کوزے میں ڈال کے واقعی ان کو صحیح بتا کہہ رہے دیا. یہ جو تین آپ نے چیزیں ارشاد فرمائی، مٹھاس، چکنائی والی اشیاء اور یہ جو بیکری آئٹم ہوتے ہیں، میدے والی چیزیں، میدا. اگر ان سے بچا جائے تو یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے کہ جس سے آپ اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں. پھر بھی اس کے ساتھ مزید کچھ احتیاطیں یہ بھی ہیں کہ رات کا کھانا جو ہے سونے سے 2 گھنٹے پہلے کھایا جائے. اور پھر یہ بھی اطباء بتاتے ہیں کہ دن میں جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کے مقابلے میں رات کا کھانا نصف ہو، آدھا ہو، آدھا. تاکہ آپ نے رات میں پھر سونا ہے اور پھر ہضم وغیرہ کا معاملہ ہے، ہضم بھی ہو سکے. تو کچھ کھانا جب کم ہوگا تو انشاءاللہ وہ ہضم بھی ہو سکے گا. اور دوسری بات، ہاضمے کے تعلق سے ہم نے جمعہ کو جو سلسلہ ہمارا گھر سبق آموز خبریں، اس پہ ہم نے ہاضمے کے تعلق سے چند چیزیں دکھائی تھی کہ کون سی چیز کتنی دیر میں ہضم ہوتی ہے. اکبر بھائی اگر وہ تیار ہونا تو وہ بھی دکھا دیجئے گا. اگر آپ کے پاس سسٹم پر ایک چیز ایٹ اے ٹائم موجود ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. جی خلیل بھائی. جی، اور دوسری چیز یہ کہ کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت بعضوں کی ہوتی ہے، تو یہ بھی وزن بڑھانے کے حوالے سے اور بد ہضمی کے حوالے سے ایک بہت بڑا یہ سبب ہے اس کا. تو اس سے بھی بچا جائے. رات کا کھانا آپ جلدی کھائیے اور کم از کم 2 گھنٹے پہلے کھائیے سونے سے. اور دوسرا یہ کہ کھانے کے بعد پانی پینا چھوڑ دیجئے. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ وزن کم کرنے کا طریقہ، اس کو اچھی طرح آپ باغور پڑھیے اور عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. ایک گھریلو علاج بھی عرض کر دیتا ہوں. یہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے. اس کے اندر سب سے پہلے ہے کلونجی. کلونجی آپ نے دیکھی ہوگی، کالے رنگ کی ہوتی ہے کلونجی. اور نمبر 2 لاکھ دانہ. نمبر 3 زیرہ سیاہ. ایک زیرہ سفید ہوتا ہے، ایک زیرہ سیاہ. اور چوتھی چیز ہے دار چینی. یہ چاروں چیزوں کو آپ ہم وزن لے لیجئے. 100 گرام مثال کے طور پہ آپ نے لیا، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں دار چینی کو آپ نے دیکھا. اور 100 گرام یہ تمام چیزوں کو لے کر اس کو اچھی طرح پیس لیجئے، اور پھر ایک چمچ جو ہے کھانے کے بعد اس کو استعمال کریں. تو انشاءاللہ عز و جل یہ وزن کم کرنے کے حوالے سے بہت ہی کامیاب اور یعنی کہ مجرب ترین نسخہ ہے. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ. آئیے اب آپ کو وہ دکھا دے کہ کون سی شے کتنی دیر میں ہضم ہوتی ہے. ایک جائزہ ہے، دیکھیں خلیل بھائی. جانیے کھانے کی کون کون سی چیز کتنی دیر میں ہضم ہوتی ہے. من پسند اور لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہونا ہماری فطرت اور خواہشوں میں شامل ہے. لذت کا تعلق تو ہماری زبان سے ہے، لیکن کھائی گئی چیزوں کے ہضم ہونے کا تعلق ہمارے معدے اور نظام ہضم سے ہے. اس طرح انسانی بدن میں ہر چیز کو گھلنے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے. کھانے کی مختلف اشیاء ہضم ہونے میں کتنا وقت لیتی ہیں، اس کے متعلق کچھ معلومات پیش ہے. سبزیاں 30 سے 40 منٹ، بڑے جانور کا گوشت 3 گھنٹے سے زائد، ڈیری پروڈکٹ یعنی دودھ دہی 2 گھنٹے، مرغی 2 گھنٹے، مچھلی 45 منٹ سے 1 گھنٹہ، ڈرائی فروٹ 3 سے 4 گھنٹے، پنیر قریب 4 گھنٹے، ابلا انڈا 45 منٹ، آلو 1.5 گھنٹہ، چاول 1.5 گھنٹہ، دالیں 1.5 سے 2 گھنٹے، تربوز کھیرا 20 منٹ، سیب امرود چیریز 40 منٹ، کیلا 40 منٹ. ہے نا؟ تقریباً. ہاں بس تھوڑا بہت تو جی جی. آدمی کے تجربات فرق ہوتے جی ہیں. جی، الگ الگ کتابوں میں تقریباً یہ جو بتایا گیا اس کے مطابق ملتی یہ آس جلتی پاس. ہوں گا، آس پاس کی ہوگا. جی کالس دیں. میرا نام ندوہ فاطمہ ہے، میں 4 سال کی ہوں. میں دودھ پیتی ہوں، کھانا نہیں کھاتی. اس کا روحانی علاج بتا دیں. دودھ پیتی ہو، کھانا نہیں کھاتی ہو، روحانی علاج بھی چاہیے آپ کو. ارے واہ بیٹا، دودھ پینا تو بہت اچھی بات ہے. دودھ پینے کی عادت ہر بچے کو ہونی چاہیے. کوشش کریں اپنے بچوں کو، ایک سرٹن ایج ہوتی ہے جہاں تک دودھ واقعی دیں. دودھ ہو، دودھ نما چیز نہ ہو، دودھ نما نہ ہو واقعی دودھ. اور اگر آپ کوشش کریں تو آپ کے لیے دودھ دستیاب ہو جائے گا. مجھے اس کا اندازہ ہے کہ چیزیں اچھی، معیاری اور درست ملنا یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا جا رہا. اور ناممکن نہیں ہے، کوشش کریں گے تو یہ چیزیں ہو جائیں گی. اور یہ کہ دودھ ضرور بچوں کو دے. اب یہ کہ کھانا نہیں کھا رہے، اس کا کوئی روحانی علاج بھی ہے کیا؟ جی، اس کا روحانی علاج موجود ہے. قرآن پاک کے اب 30 پکے بابا ہو، اس کا ہر چیز کا علاج موجود ہے.
قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورۃ الطارق. ماشاءاللہ. یہ ایک مرتبہ پڑھ کر کھانے پر دم کر دیں، اور یہ دم کیا ہوا کھانا یہ بچوں کو کھلائیں. سورۃ طارق سورۃ الطارق انشاءاللہ عز و جل بڑی بچے سورت ہے کھانا تھوڑی سی. آدھے صفحے کی ہے. ہاں، ہاں آدھے صفحے کی ہے. تو یہ پڑھ کر کھانے سورہ پر کوثر جتنی نہیں ہے، نہیں سورہ سورہ کوثر اخلاص پڑھی. جتنی نہیں ہے. جی، تو یہ پڑھ کر دم کر کے یہ دم کیا ہوا کھانا بچوں کو کھلائیں، تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ کھانا کھانا شروع کر دیں گے. اچھا اس کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں نا. بعض اوقات بچوں کو کھانے پر بھی نظر لگ جاتی ہے، دودھ پینے پر بھی نظر لگ جاتی ہے، یا نظر بد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا دودھ پیتے نہیں ہیں، دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمیں نظر بد کا بھی علاج کرتے رہنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، وقتاً فوقتاً بچوں کی نظر بد بھی آپ اتارتے رہا کریں. انشاءاللہ عز و جل نظر بد اتر جائے گی تو بچے کھانا پینا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا پھر ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، پیش نظر رکھنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین. بعض اوقات بچے باہر کچھ اس طرح کی چیزیں کھا کر آ جاتے ہیں کہ گھر میں پھر وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں. باہر اس طرح کی چیزیں، پاپڑ ہو گئے، ٹافیاں ہو گئیں، بعض اوقات ان کے بھی پیٹ خراب ہو جاتے ہیں بچوں کی. اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ بچے باہر کیا چیزیں کھا رہے ہیں، کس انداز سے کھا رہے ہیں، اور گھر میں آ کر کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں. تو والدین کو بہت زیادہ توجہ کی حاجت یہ ہے، اور رکھنی بھی چاہیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا یہ آپ کے ساتھ اور دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس کو پیش نظر رکھیں. یہ وظیفہ پڑھ کر سورۃ الطارق پڑھ کر کھانے پر دم کر کے آپ اپنے بچوں کو کھلائیں. انشاءاللہ عز و جل کوئی کھانا ایسا کھانا وظیفہ ہے جنید بھائی کہ آدمی کھاتا ہی زیادہ ہے تو اس کو پڑھ کے دم کر دے کہ وہ کھانا نہ کھا سکے؟ اللہ اس طرح تو فی اس الحال طرح نہیں ہے. ڈاکٹر زیرک، آپ کیا کہتے ہیں؟ بچہ کھاتا نہیں جی ہے، لبیک. اس حوالے سے آپ کی کوئی رائے؟ دیکھیں نفسیاتی طور پر بھی دیکھا جائے اور طبی طور پر بھی دیکھا جائے تو بچے جو ہے نا عموماً فسی ہوتے ہیں، اور اس میں فریز ہو گئی. چلیں انٹرنیٹ ایشو لگ رہا ہے مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. ماشاءاللہ جنید بھائی نے اچھے آپ کو مشورے دے دیے. یہ بیوی کو نیند نہیں آتی ہے، بیچاری سست رہتی ہیں. ہمدرد دانہ ایک سوال آیا ہے کہ نیند نہیں آتی اور سست رہتی ہیں. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں اس کو ذرا کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بھی پرابلم بھی ڈسکس ہو جائے گا ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی امی کا. دیکھیے جیسے انہوں نے ابھی جنید بھائی نے بچوں کے کھانے پینے کے حوالے سے بتایا، ضروری نہیں ہوتا کہ بچہ صرف روحانی کو مسئلہ ہو، ضروری نہیں ہوتا، یا باہر ہی کھا لیتا ہو، ضروری نہیں ہوتا. میڈیکل کو بھی، یعنی علاج کو، چاہے وہ حکیم صاحب سے کرائیں یا میڈیکل سے کسی سے بھی علاج کرائیں، معالج جس کو کہتے ہیں، یہ بھی معالج ہی ہیں ایک طرح سے، علاج ہی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات بیماری ہوتی ہے پیٹ کے اندر، اس طرح کے مسائل پیٹ کے اندر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو وہ کھا نہیں پا رہا ہوتا، اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی. اسی طرح نیند کا جیسے آپ نے مسئلہ پوچھا، تو سب سے پہلے تو ایک نیند کا وظیفہ مجھے بھی اندازہ ہے کہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں، آیت درود مشہور ہے، آیت درود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، اور جو یا تو جو سونا چاہتا ہے وہ اپنے اوپر پڑھ کے دم کر لے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے نیند آ جائے گی. بعد اوقات نیند گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے بھی نہیں آتی، دماغ میں خشکی چڑھ جاتی ہے، تو ماحول بعد اوقات سازگار بنائیں. میرا اپنا، کیونکہ ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس، سر میں درد ہے. دیکھیں علاج اپنی جگہ پر ہے، اور روحانی علاج بھی ہونا چاہیے، تو میڈیکل علاج بھی ہونا چاہیے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہ کہ دیکھیں نہ میں روحانی علاج والا آدمی ہوں، نہ میں حکیم صاحب ہوں، نہ میں یہ ماہر نفسیات ہوں، نہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے. اس لیے میں آپ کو ایک جنرل تجربات کی بات بتاؤں گا جس کا تعلق میڈیکل سے نہیں، مطلب اس طرح کی چیز سے نہیں ہوگا. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ سبب کو دور کریں، میکسیمم علاج سے دور رہیں، دوائی سے دور رہیں.
یا میری مراد دوائی اوراد و وظائف، یہ انشاءاللہ اچھی نیتوں سے پڑھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. لیکن جو دوائی ہے نا، دوائی اس سے دور رہنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہے جیسے بدن میں درد بہت ہے، آپ سوچئے بے آرام، وہ بہت سارے بیماریاں جو جسمانی ہیں، چاہے سر کا درد ہے، آنکھ کا درد ہے، گلے کا درد ہے، پیٹ کا پرابلم ہے، کمر کا پرابلم ہے، پاؤں کا پرابلم ہے، بہت سارے پرابلم. اچھا چڑچڑاپن آ گیا ہے، غصہ بہت آتا ہے، بہت سارے مسائل جو ہے نا، اس کا ایک حل جو میری ناقص عقل میں آتا ہے، یہ دونوں بھی ماشاءاللہ اچھے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر زیرک بھی ہیں، وہ انشاءاللہ غلطی ہوگی تو میری اصلاح کریں گے. ان تمام جو میں نے کہا، اس کے علاوہ اور بھی مسائل ہیں، ان کا ایک حل بنیادی ہے. آپ نیند پوری کر لیں، 8 گھنٹے کی، 8 آورس، 8 گھنٹے کی نیند کریں. اور نیند ماحول بنائیں نیند کا. بعضوں کو نیند ایک ماحول بنتا ہے نیند کا، جس سے انسان کی جسم کی بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ سونے کے لیے اس کو آمادہ کرتی ہیں، دماغ ہے، دل ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آمادہ کرتی. آپ پوری نیند لیں. آپ بولے یار ہم نے کل تو پوری نیند لی، آج تو فرق نہیں پڑا. بھائی تو اتنے دنوں سے مطلب کہ بدن کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، آپ کو تھوڑا وقت لگے گا. ایک دن دوائی کھانے سے فرق نہیں پڑ جاتا. تھوڑی نیند لیں اور کام کریں، سست نہ پڑے رہیں. کام کریں تاکہ آپ کو اگلی نیند کے لیے ایک تھکن سے بھی کیفیت ہو، اور باڈی کلاک اپنی جگہ کام کرنے دے. جسم کی جو گھڑی ہے اس کو اپنی جگہ کام کرنے دے، جو ایک وقت پر آپ کو بھوک بھی لگائے گی، اس وقت پر آپ کو نیند بھی آئے گی، اس وقت پر آپ کو دیگر طبعی حاجتوں سے بھی آپ کو فراغت ہو جائے گی. باڈی کلاک کو اپنا فنکشن کرنے دیں. اس کے لیے اس کو مور اور لیس 8 گھنٹے آپ کے بدن کو ریسٹ، اور نیند والا ریسٹ، یہ آپ دینے کی عادت بنائیں. اب نیکسٹ آئی تھنک 16 آورس ہو جائیں گے نا، 16 گھنٹے رہیں گے. 8 گھنٹے اگر آپ سوتے ہیں تو نیکسٹ 16 آورس رہتے ہیں آپ کے بدن. اگلے 16 گھنٹوں کے لیے انشاءاللہ آپ میکسیمم ایکٹیو رہیں گے. پھر جیسے ہی 10-12 گھنٹے ہو جائیں گے نا وہ کام کرتے کرتے، تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو پوزیشن ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی ڈاؤن ہوتی شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ پھر آپ سونے کی طرف جا رہے ہیں. جیسے کہ ہماری موبائل کی بیٹری یوز کرتے کرتے نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے، 10% رہ جاتی ہے، پھر اس کو چارج پہ لگانا پڑتا ہے. تو اب نیند یہ ہمارا چارجر ہے آلموسٹ. آپ چارجر کے علاوہ کوئی اور چیزیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو جیسے لوگ عموماً انرجیٹک سیرپ پینے کی کوشش کرتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں یار بڑی چستی آ گئی ہے. وہ ان نیچرل چیزیں ہیں جو آپ کے اندر چستی لا رہی ہیں، اس سے بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، پریشانیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ اوورآل سر درد ہو، نیند کے مسائل ہیں، سستی کے مسائل ہیں، ان تمام تر چیزوں کے حوالے. ایون کہ جو ویٹ کم کرنے کی باتیں کرتے ہیں نا، وزن کم کرنے کا ایک نسخہ، یعنی آپ کھانے میں بھی احتیاط کر رہے ہیں، یعنی لائٹ ایکسرسائز، لائٹ ڈائٹنگ، ایکسرسائز اینڈ سلیپنگ. دیر آر 3 مین پلر. یہ 3 مین پلر ہیں کہ آپ اپنی ڈائٹنگ کو کنٹرول کر لیں، آپ اپنی ایکسرسائز، ایک نارمل سی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے اس کو لے کر چلیں. تھرڈ، 8 گھنٹے کی نیند کریں. 3 چیزوں کو آپ لے لیں، آپ کا ویٹ نیچے آ جائے گا. ایک چیز بھی مس کریں گے نا تو 2 چیزیں آپ کی پراپر کام نہیں کریں گی، یہ یاد رکھیے گا. تو یہ میں نے چند چیزیں آپ کو، یہ میں نے اوورآل آپ کو مسئلے کا حل بتایا، ایسا کہ شاید دیکھنے سننے والا ہر کوئی اس کے لیے اپنی آپ کو مینٹلی پریپیئر کر سکتا ہے. اور سونا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ تو جو نیند نہیں ہو پا رہی اس کو نیند کی طرف لے جانے والے کام کریں. ماحول ایسا بنائیں، پرسکون تھوڑا گھر میں رہنے کی کوشش کریں. بعض اوقات ویٹ بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی نیند ایشوز کر سکتی ہیں، کیونکہ ویٹ کئی آپ کی دکھ درد پریشانی بدن کی وہ ہے جس کا تعلق اوور ویٹ سے ہے. جو فیٹ بڑھ جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں پھر پرابلم کر رہی ہوتی ہیں. لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، بولتے یار ہر چیز کا تعلق وزن سے کیسے؟ ہر چیز کا تعلق وزن سے ہو جاتا ہے. بعض ایک پرابلم ہوتا ہے، وہ ایک پرابلم، ہر پرابلم کی وجہ نارملی وہ ایک پرابلم بنتا ہے. فار ایگزامپل، ایک بوڑھا شخص ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کو، ڈاکٹر صاحب جی گھٹنے میں بہت درد ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا جی حضور عمر کا تقاضا، بوڑھا پائے تو گھٹنے میں تو درد ہوگا نا. اچھا ڈاکٹر صاحب کمر میں بھی بڑا درد ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی حضور وہ بوڑھا پائے تو کمر میں تو درد ہوگا نا. ڈاکٹر صاحب اب تو نظر بھی کم آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا حضور وہ بوڑھاپا ہے تو پھر نظر بھی تو کم آئے گا.
ارے ڈاکٹر ہے کون ہے جو بولتا بوڑھاپا ہے بوڑھاپا بوڑھاپا ہے. تو اگلا ڈاکٹر صاحب کہتے حضور یہ جو آپ کو غصہ آیا ہے نا یہ بڑھاپے کی وجہ سے آیا ہے. تو بعض اوقات وجہ ایک ہوتی ہے اس کی چیزیں کچھ الگ الگ ہوتی ہیں. تو میں نے اپنے طور پر آپ کو اوورال چیزیں بیان کر دی ہیں. اب سر درد کی باری آئی ہے, ابو کا پاؤں سن ہو جاتا ہے اور بیوی کو نیند کم آتی ہے. ان تمام تر چیزوں کو پہلے چلتے ہیں ہم ہمارے خلیل بھائی کے پاس. خلیل بھائی سے اس کا کوئی شارٹ ڈسکشن لے لیتے ہیں, پھر آپ سے بھی کچھ لیتے ہیں اور کچھ ویوز ہم انشاءاللہ ڈاکٹر زیرک سے بھی لیتے ہیں. جی جناب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درد سر کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا درد سر کی بہت ساری وجوہات ہوا کرتی ہیں. تو جن اسلامی بھائی نے درد سر کا ارشاد فرمایا تو انہیں چاہیے کہ اپنی ایک تو آنکھیں بھی چیک کرا لیں کہ آنکھوں کی کمزوری کے باعث بھی ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات داڑھ وغیرہ میں دانتوں میں درد ہوتا ہے اس کے سبب سے بھی ایسا ہوتا ہے. اور بھی بعض اوقات پیٹ کی خرابی کے باعث بھی درد سر ہوا کرتا ہے. تو جو اس کی وجوہات ہیں جو اس کی وجہ ہے اس طرف جانا چاہیے. ایک جنرلی درد سر کا علاج عرض کر دیتا ہوں. اس کے اندر 3 چیزیں ہیں اور یہ ہر قسم کے درد سر میں بعض اوقات آدھے سر میں درد ہوتا ہے پورے سر میں درد ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ان تمام سبھی قسم کے درد سر کے اندر یہ جو گھریلو علاج ہے انشاءاللہ فائدہ دے گا. کالی مرچیں آپ نے دیکھا ہوگا, اسے فلفل سیاہ بھی کہتے ہیں, آپ اس دیکھ بھی رہے ہیں. کالی مرچ یہ آپ نے لینی ہے 12 گرام. نمبر 2 خشک دھنیا. خشک دھنیا ایک سبز ہوتا ہے جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں سبزی وغیرہ میں ڈالنے کے لیے, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں خشک دھنیا, اسے کشنیز بھی کہا جاتا ہے. اور نمبر 3 استو خدوس. یہ نام تھوڑا سا مشکل ہے, استو خدوس, اس کو بھی آپ کو دکھایا جائے گا تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. تو یہ آپ نے لینا, کشنیز جو آپ نے لینی ہے 36 گرام لینی ہے, یعنی خشک دھنیا 36 گرام, اور استو خدوس یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہے, ان تمام چیزوں کو پہلے تو آپ اچھی طرح صاف کر لیں تاکہ اس کے اندر کوئی مٹی وغیرہ ہو وہ دور ہو جائے. اس کے بعد اس کو پیس لیجئے اور صبح اور شام 6 گرام پانی سے استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کے درد سر میں مفید ہے. اسی طرح اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو وہ ناریل کا پانی پیے تو انشاءاللہ اس سے بھی درد سر جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. یہ ویسے خلیل بھائی یہ جو آپ 4 5 چیزیں بتاتے ہیں اور آپ ہم کو ڈال دیتے ہیں کہ یہ آپ لوگ لے لو یا آپ بنا کے کھا پی لو. اگر میں نے پہلے بھی آپ کو ایک مشورہ دیا تھا اور جتنے بھی حکیم حضرات ہیں, کیونکہ حکیم صاحبان کے پاس تو یہ چیزیں بنی بنائی ملتی ہیں نا, جی یہی ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ سب گھر والے, یہ حکیم صاحب حضرات جو ہوتے ہیں حکیم حضرات, ان کے پاس یہ چیزیں بنی بنائی ملتی ہیں, ظاہر ہے وہ پیسے لیتے ہوں گے ان چیزوں کے بننے میں. اور اب لیکن یہ بنا کر کوئی لے کھائے نہیں. آپ یہ بول دو کہ تم 50 گرام یہ لے لینا, یہ لے گا نہیں. یہ میں نے پہلے جیسے مثال دیتا ہوں کہ اب ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر بولے کہ ہاں آپ کے سر کا درد ہے, آپ ایک کام کریں کہ جیسے ایک ٹیبلٹ ہے نا, چھوٹی سی کوئی ٹیبلٹ ہے, ٹیبلٹ کے اندر 10 چیزیں ہوتی ہیں. وہ بولے یہ 10 چیزیں الگ الگ اتنی سی آپ لے لیں اور ان سب کو ذرا پانی میں ملا کر پی لیں. تو یہ ہاگا سارا ایک ٹیبلٹ جتنا ہی, مگر کوئی بھی جا کر یہ 10 چیزیں لے گا نہیں, وہ ٹیبلٹ ہی کھا لیتا ہے. تو حکیم حضرات کو بھی یہی کرنا پڑے گا اگر نہیں کرتے تو سارے, کہ یہ چیزیں جو ہے نا بس وہ تیار ملیں. اب جس طرح دواؤں میں بھی 2 نمبر کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, تو یہ ہوتا ہے. لیکن البتہ ہم نے آپ کو جو عرض کرنا تھا وہ کر دیا ہے. پاؤں سون ہوتا ہے ابو کا, پاؤں سون ہونے کے حوالے سے یہ ہے کہ بعض اوقات وہ پٹھے وغیرہ وہاں پر وہ جو جگہ ہے وہاں خون کا دورانیہ درست نہ ہونے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. اور اگر آپ چاہیں تو دار چینی جو کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھی بھی تھی, دار چینی کو 3-4 ٹکڑے اس کے چھوٹے چھوٹے دار چینی کے 1 انچ کے برابر 3-4 ٹکڑے, یہ آپ اس کو 1 کپ پانی کے اندر کچھ دیر پکا لیں, اس کو گرم کر لیجئے اور پھر اس پانی کو چھان کر پیا جائے. تو اس سے انشاءاللہ عز و جل اس میں فائدہ حاصل ہوگا. باقی باقاعدہ کسی طبیب کو آپ دکھا کر اس کا علاج کروائیں کہ اس کا کیا سبب ہے. بعض اوقات وہ جگہ جو ہے پٹھے اس کے کمزور ہو جاتے ہیں, وہ جگہ خون نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اچھی غذائیں کھلائے جائیں, اچھی غذائیں انہیں کھلائیں, جیسے بکرے کا گوشت ہے, اسی طرح دیسی مرغی ہے, اس کا سوپ پلایا جائے,
یخنی اس کی پلائی جائے تو مقوی یعنی جو طاقت دینے والی غذائیں وہ انشاءاللہ عز و جل کھلائیں گے تو اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کچھ کالز تھے. حضور میں حافظ غلام مجتبیٰ اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. محترم و مکرم نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بسا اوقات انسان سے بتقاضۂ بشریت کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم معافی مانگنے جاتے ہیں تو وہ بندہ زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. ہم لاکھ معافی مانگ لیں لیکن ان کا ذہن نہیں بن پاتا معافی عطا کرنے کا. تو برائے کرم اس مسئلے کا حل ارشاد فرما دیں. برداشت کریں، جب کھانا پکنے کو آتا ہے نا تو زیادہ گرم ہو جاتا ہے. کوئی نہیں، کھانا پک رہا ہے، آپ ہمت اس کو کرنا نہیں چاہیے. جب پانی بھی گرم ہو جاتا ہے نا تو پھر ابال لیتا ہے. ابلتا ہے اس کا مطلب پانی اب جراثیم اس کے نکلنا شروع ہو چکے ہیں، وہ صحیح ہو جائے گا. یہ صرف آپ کا ذہن بنانے کے لیے عرض کیا. جب معافی مانگنے جانا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، جو کچھ 19-20 ہوگا وہ برداشت کر لیں گے. البتہ جس سے معافی مانگی جا رہی ہے نا اس کو چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے اور معافی مانگنے والے کو معاف کر دے. اور جو معافی مانگنے جا رہا ہے اگر سامنے والے زیادتی کی ہے سامنے سے تو آپ صبر کریں، پھر اس کو ندامت بھی ہوگی انشاءاللہ، امید ہے. تو پھر وہ آپ سے معافی مانگے گا. وہ سمجھیے کہ آپ کی معافی مانگنے کی وجہ سے وہ اپنی معافی مانگنے کے بھی انتظام کر رہا ہے جو کہ اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا. اللہ تعالی ہمیں معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا بنائے. جی کال دیں. عابد حسین اتاری. حضور نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ روحانی مسائل کیسے حل ہوں؟ یعنی جب بعض اوقات بندہ نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے، رات کو نوافل پڑھتا ہے تو ایسا مزہ آتا ہے، تقویٰ ملتا ہے، پرہیزگاری ملتی ہے، زبانوں میں اثر ملتا ہے، لیکن پھر یہ عمل چھوٹ جاتا ہے. یہ اس پر استقامت کیسے ملے؟ اور یہ سچی بات ہے کہ دل میں روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس پر عمل کرتے رہیں. اس کے کچھ آسان ذرائع بتا دیں. دیکھیں، تصوف کی دو اصطلاح ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں تصوف میں، قبض اور بسط. یہ دو چیزیں ہیں. بعض اوقات عبادت پر بڑی چستی پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات فرض پڑھنے پر بھی مطلب کہ بڑی سستی آ گئی ہوتی ہے. تو یہ کیفیتیں رہتی ہیں، انسان پر آتی رہتی ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بالکل دل ہی نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا، اور ایسے میں اگر وہ اپنے فرض کو اور اپنی ان تمام عبادتوں کو ادا کرتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ اس کا دل نہیں کر رہا مگر بالکل دل سے اب وہ نفس کے ساتھ جو لڑ رہا ہے نا وہ اس کی لڑائی کچھ اور ہے. وہ نفس کے ساتھ جہاد کر رہا ہے اور اپنے رب کے عطا کردہ فرض کو اور واجبات کو اور دیگر ذمہ داریوں کو جو عبادت سے متعلق ہیں اس کو ادا کر رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ ثواب ملے. تو یہ تو میں نے ایک تسلی کے لیے بات کی. دوسری بات، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نیکی کرتے 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 گناہ کی. ایک اور بھی کال آئی ہے، مجھے میسج آیا ہے، برے کام چھوڑنا چاہتا ہوں وغیرہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز کرتے 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 ہم سست ہو جاتے ہیں. اس میں یہ تھوڑا سا ضرور چیک کریں ہم سے کہاں کہاں گناہ ہو جاتے ہیں. بات ایسا ہوتا ہے کہ گناہ سے جو ہے نا وہ نیکی کی توفیق چلی جاتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے، عبادت کی توفیق چلی جاتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے. جیسے کہ کسی نے، ایک تہجد گزار شخص تھا، اس نے کسی کو دیکھا کہ وہ سجدے وہ رو رہا ہے اللہ کے حضور. اس نے کہا کہ اس کو اکیلے میں رونا چاہیے تھا، سب کے سامنے رو کر کیوں مطلب کہ ریاکاری کر رہا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں تہجد گزار تھا مگر اس شخص کے بارے میں بدگمانی کرنے کی وجہ سے میں 40 دن تک تہجد ادا کرنے سے محروم ہو گیا. بدگمانیاں، غیبتیں، چگلیاں، اچھا بد نگاہی. کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ بد نگاہی جس طرح روحانیت کو تباہ کرتی ہے نہ شاید کوئی اور برائی نہ کرتی ہو. یعنی بد نگاہی اتنی مطلب کہ وہ پریپریشن کے ساتھ اور بڑی مطلب کہ تیاری کے ساتھ یہ گناہ ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ چیزیں ہیں. تو بندہ غور کرے کہ اپنے آنکھوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، اپنی دیگر عادتوں کے ذریعے وہ کہاں اپنے رب کو ناراض کرتا ہے. کہ جب رب ناراض ہوتا ہے نا تو عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں ہماری روحانیت میں اب کمی آ رہی ہے،
ہمیں عبادت میں ذوق نہیں آ رہا، عبادت کا ہمیں شوق پیدا نہیں ہو رہا، یہ چیزیں اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی غذا کی حفاظت کریں۔ بعض اوقات غذا میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہماری نیکی اور پرہیزگاری میں اور ہمیں وہ لطف نہیں دے رہی ہوتی، اور بزرگوں کے واقعات موجود ہیں کہ شبے والی کھجور کھا کر بھی ان کو اپنی عبادت میں لطف نہیں آ رہا تھا، کیونکہ شبے کی کھجور ان کے پیٹ میں چلی گئی۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم اپنے آپ کو اس پر غور کریں، جس کو لوگ عموماً کہتے ہیں ہمیں مراقبہ کرنا ہے۔ بھائی مراقبہ اس پہ کریں نا، یہ مراقبہ ہی ہے ایک طرح سے، اپنی عادتوں پر مراقبہ کریں، اپنی عادتوں کو مراقبہ کہتے ہیں کہ یوں سمجھیے کہ جیسے کہ چوہا اپنے بل میں چلا گیا، چوہا کہیں چھپ گیا ہے اور بلی اس کے طاق میں کونے میں آنکھ جما کر بیٹھی کہ جیسے ہی وہ سوراخ سے چوہا نکلے بلی نے اس کو دبوچ لینا ہے۔ تو یہ جو بلی جو بیٹھی ہوئی ہے نا اس کے تعاقب میں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ یوں سمجھیں بلی مراقبہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، فوراً غور کرتی ہے۔ ہمیں اپنی عادتوں پر مراقبہ کرنا چاہیے۔ لوگ مراقبہ کر، رات کو بھی مراقبے کا سوال ہوا، تو اپنی حرکتوں کا مراقبہ کریں کہ ہم ہیں کیا، ہماری حرکتیں کیا، جس کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق چلی جاتی ہے، پھر برائیاں جمتی ہیں۔ برائیاں جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی برائی کی طرف آپ چلے گئے، جیسے کہ ایک سوشل میڈیا پر ایک میرا مدنی گلدستہ کافی وائرل ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ اسے، کہ ایک شخص درخت کو اکھیڑنے کے لیے گیا، اس نے زور بہت لگایا، درخت ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے۔ وہ جانے لگا تو کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ اگلے سال آ کر درخت کو اکھیڑوں گا۔ تو سمجھدار شخص نے کہا کہ آتے سال تو آج سے کمزور اور یہ درخت آج سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہوگا، اس کی جڑیں مضبوط ہو گئی ہوں گی۔ تو لوگ برائیوں کو فوراً ختم نہیں کرتے، آپ اپنی برائیوں کو امیجیٹلی ختم کریں۔ اور برائی آتی ہے، بعضوں کا لت پڑ جاتی ہے برائی، جیسے ویڈیو گیمز برائی ہے، میں نہیں کہتا کہ ہر ویڈیو گیم گناہ ہوگا، میں اس پر کلام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ فضول قسم کا کام ہے اور یہ بڑی برائی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کئی ناجائز اور گناہوں بھرے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بد نگاہیاں، بعضوں کو بد نگاہی کی عادت ہوتی ہے بدقسمتی کے ساتھ، چاہے وہ عورت ہو یا کوئی اور ایسی اشیاء ہوں، بد نگاہی کی عادت ہو جاتی ہے، وہ مطلب کہ وہ تاڑتا رہتا ہے۔ وہ بعض اوقات ایسی بد نگاہی کی بات بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کی محارم بھی ان کی بد نگاہیوں سے نہیں بچ پاتی، اللہ کی پناہ۔ یہ ان کو پریشانی ہوتی ہوگی کہ یار کیا لت پڑ گئی ہے، لیکن یہ لت نکالنی ہے آپ نے، تو اس کے حل نکالنے، اس کو علاج کرنا ہے، ورنہ تو کہاں عبادت میں لطف آئے گا۔ جو اپنے گھر کی محارم میں بد نگاہیاں کرتا پھرے، پھر ٹی وی ڈراموں کے ذریعے بد نگاہیاں کرتا پھرے، پھر کہے کہ مجھے عبادت میں لذت آئے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے قبض اور بسط کا مسئلہ پہلے بیان کر دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ برائیاں اور گناہوں کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں ہوں، انسان پر مختلف کیفیات وارد ہوتی رہتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ روحانی علاج بھی جاری رکھنے چاہیے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کے روحانی علاج کے متعلق، تو یہ میں نے چند ایک سوالات ہے، کال کے ذریعے بھی اس طرح کے چند سوالات آئے ہوئے ہوں گے، گویا کہ میں نے مجموعی طور پر سب کو بیان کرنے کی اس وقت کوشش کی ہے، ایک مجموعی گفتگو کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اس کے چند ایک روحانی علاج بھی لے لیتے ہیں، پھر اس پر مزید کچھ اگر کلام کرنا ہو تو ہم ڈاکٹر زیرک کو بھی لے سکتے ہیں اپنے ساتھ۔ روحانیت میں اضافے کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت شاندار ایسا مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے۔ اس میں دو چیزوں کا اگر اور اضافہ کر لیا جائے نا تو الحمدللہ اس کی برکت سے بھی بہت زیادہ روحانیت پیدا ہوگی، عبادت میں دل لگے گا، اور وہ ہے عقل حلال اور صدق مقال۔ یعنی مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنی روزی کو پاک کریں، حرام کی نحوست سے بچیں اور حلال روزی بھی کھائیں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلائیں، گھر والوں کو بھی حلال ہی کھلائیں۔ اور دوسری ہے صدق مقال، ہمیشہ ہم اپنی زبان سے سچی گفتگو کریں۔ جی ہاں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ایک اندرونی طور پر، ایک دلی طور پر ایسا اطمینان اور اللہ کی رحمت سے سکون حاصل ہوگا، اور آپ کو اس کی برکتیں بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ عبادتوں میں بھی دل لگے گا۔ بعض اوقات جو حلال روزی نہیں کھاتے، نہیں کماتے، نہیں کھلاتے اپنے گھر والوں کو، تو عبادت کی لذت وہ سلب کر لی جاتی ہے، عبادت کی حلاوت، مٹھاس وہ چلی جاتی ہے۔
اللہ پاک ہم سب کو عبادتوں میں حلاوت نصیب فرمائے، عبادتوں میں دل لگائیں۔ روحانیت میں اگر اضافہ کرنا چاہتے ہیں، عبادتوں میں دل لگانا چاہتے ہیں تو بہت آسان ایک وظیفہ ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں، تحریر بھی فرما لیجیے اپنے پاس، اور یہ عمل کریں۔ ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے آپ نے، بہت آسان روحانی علاج ہے۔ نماز پڑھ کر آپ فارغ ہو گئے، اپنا سیدھا ہاتھ آپ نے سینے پر رکھ کر 7 مرتبہ یا فتاحو، اللہ پاک کا یہ صفات نام ہے، یا فتاحو، اپنا سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ عز و جل عبادت میں بھی دل لگے گا اور اللہ کی رحمت سے دل بھی روشن ہو جائے گا ماشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ جی آپ کچھ فرمائیں گے ڈاکٹر زیرک؟ جی لبیک، میں جو آپ نے ارشاد فرمایا عادتوں پر مراقبہ، تو یہ جو ہے بحیثیت جو ہے وہ نفسیات جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، بالخصوص جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کی تھیراپی کرتے ہیں، تو آپ یوں سمجھیں کہ جو آپ نے عادتوں پر مراقبہ کا جو لب لباب بیان کیا ہے، یہی ہماری ان کے ساتھ ترکیب ہوتی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ معذرت کہ ان کی ذات کے اندر جو کمزوریاں ہیں یا جو خوبیاں ہیں ان پر ان کو فوکس کرواتے ہیں کہ بھائی فلاں کمزوری ہے، اس کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ آ رہا ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور بعض دفعہ جب ان کی ان کمزوریوں کو ان کو سمجھایا جاتا ہے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو بڑے بڑے مسائل ان کے حل ہو جاتے ہیں۔ اور اپنی عادتوں پر مراقبے کے حوالے سے جہاں ہم نے منفی عادتوں پر غور کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بالخصوص جو ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خوبیوں پر بھی مراقبہ کریں، کیونکہ بہت جگہ پر ہمیں جو ہے وہ لوگ ہمارے نفس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ذہنی طور پر ایک بندہ صرف اپنی برائیوں پر ہی کرے گا یا کمزوریوں کو ہی دیکھے گا اور اپنی خوبیوں کے حوالے سے اس کو جان پہچان نہیں ہوگی تو یہ پھر ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہو سکتا ہے، خود کو انڈر اسٹیمیٹ کر لے گا اور پھر بیماری اس کے اللہ نہ کرے گلے پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ آج تو آپ نے سلسلے کو کشت تصوف بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ کیا بنایا ہوا ہے؟ کشت اس تصوف۔ مسئلے کو بھی حل کرنا پڑے گا۔ جی نہیں، میں نے بھی یہ لفظ میں تھوڑی بولا ہے، اچھا آپ بھی ماشاءاللہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اثر کتنا ہوتا ہے، آپ جس انوائرمنٹ میں بیٹھتے ہیں اس انوائرمنٹ کا اثر آپ دیکھیں۔ آپ نے تصوف پر گفتگو کی، ابھی آپ نے خود فرمایا قبض و بسط لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ بیان کیا، پھر اس پر آپ نے مراقبے کو جو ہے وہ لیا، اس کو جو ہے وہ آگے ڈیفائن کیا۔ اسی اثر کو جنید بھائی نے لیا، انہوں نے عقل حلال اور صدق مقال استعمال کیا، اور اسی کو آگے میں نے جو ہے وہ اثر قبول کر کے میں نے کشت تصوف کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ تو اس سے ایک مدنی پھول جو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سیکھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس انوائرمنٹ میں بیٹھتے ہیں، جس انوائرمنٹ میں آپ جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، جس مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، جو چیزیں آپ سنتے ہیں، تو یہ بھی آپ پر ایک بڑا جو ہے وہ اثر انداز کرتی ہیں۔ تو اچھی چیزیں سنیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھے اثرات ذات پر مرتب ہوں گے۔ ایک حل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جملہ آپ کے جسمانی، روحانی اور گھریلو اور معاشی پریشانی کا سبحان اللہ، یہ حل ہے، اور اللہ نے چاہ تو بہترین حل آپ اس کو پائیں گے۔ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، اس میں بیان ہوتا ہے، بڑا مختصر بیان ہوتا ہے، سنیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور درود پاک پڑھے جاتے ہیں، یہ بالکل توجہ کے ساتھ کریں۔ پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ یہ 3 میجر چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، بیان، ذکر اللہ اور دعا کی 3 چیزیں ہیں۔ یہ مجموعی طور پر تینوں چیزیں 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہیں اور ہفتے میں 1 بار ہیں۔ جتنے بھی اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کے اجتماعات الگ ہوتے ہیں، ہفتہ وار اسلامی بھائیوں کے الگ ہوتے ہیں۔ آپ میری بات کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں، کریں اللہ کی رضا کے لیے تو ثواب ملے گا، مگر اس کو ساتھ اس طرح لے لیں کہ اللہ کریم اس کی وجہ سے میرے مسائل اور پریشانی دور کرے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اللہ پر مجھے اچھا گمان ہے، اور میں اپنے حسن ظن کی بنیاد پر آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ 12 ہفتہ وار اجتماع ریگولر لے لیں اور اپنے رب کے حضور
آپ حاضر ہو کر دعا بھی کریں، ذکر بھی کریں اور ایک مبلغ کا بیان سنیں. یہ علم دین سیکھنا نیکی کی دعوت ہے. یہ 3 کام آپ کر لیں ہفتے میں. پھر آپ مجھے 12 ہفتے کے بعد کال کر کے آپ مجھے بتائیے گا کہ آج، جیسے کہ آج سنڈے ہے، اتوار ہے، آج سے آپ شروع کریں کہ آنے ہر جمعرات یا جہاں بھی جس وقت بھی اجتماع ہوتا ہے ہفتہ وار آپ شروع کریں اور آپ لیں. اگر دنیا میں کہیں بھی آپ کو ہفتہ وار اجتماع نہیں مل رہا تو آپ مدنی چینل پر ہفتہ وار اجتماع میں جس طرح میں نے کہا ہے بغیر بات چیت کریں. آپ جیسے کہ اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں، آپ شرکت کریں اور ٹیلی فون وغیرہ کا اس کو استعمال اپنے پاس نہ رکھیں. اور یہ آپ علاج 12 ہفتے تک کریں. یہ بھی ایک سمجھے کہ روحانی علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت سارے اثرات اور اپنے تاثرات ماشاءاللہ موجود ہیں. جی تعویذات الحمدللہ. عطاریہ کے بستوں پر آتے ہیں تو ان کو مریضوں کو ذہن دیا جاتا ہے، تو بعد میں آ کر ماشاءاللہ وہ بتاتے ہیں کہ الحمدللہ 12 جمعرات کا آپ نے فرمایا، 11 جمعرات کا آپ نے فرمایا، ہم نے تو ابھی صرف 4 جمعرات شرکت کی تھی، ہماری نوکری لگ گئی، میرے گھر والوں کی یہ بیماری دور ہو گئی، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا. یہ ماشاءاللہ تاثرات ملتے ہیں، آ کر بتاتے ہیں تعویذات عطاریہ کے بستوں اسی پر. طرح تو یہ اللہ نے چاہا تو اگر آپ یہ علاج اپنے ذمے لے لیں گے نا تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا آپ کو کس قدر جملہ مسائل میں فرق پڑتا ہے. اور آنسو وہی آنسو ہیں جو راہ خدا میں اللہ کی بارگاہ میں بہے ورنہ ضائع ہو گئے. اللہ ان آنسوؤں کو ضائع ہونے سے بچائیں. آنسو بڑی اس کی ایک قدر ہے. آنسو ہے نا، ایک قدر ہے. ایک ایک آنسو کا قطرہ آپ اس کو ایک ایک موتی بن سکتا ہے جبکہ وہ بہے راہ خدا میں. اللہ بارگاہ الہی میں ان آنسوؤں کے قطروں کو آپ حاضر کریں تو ان آنسوؤں کو کی قدر ہوگی. یاد رکھیے گا، ورنہ یہ آنسو ضائع ہو جاتے ہیں ہمارے. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو یہ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. سوالس لیتے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا سے سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ میری بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے. اس کی تقریباً 1 سال عمر ہو گئی ہے. جب سے پیدا ہوئی ہے اس کا بخار نہیں اترا. پہلے تو آپ دعا فرما دیں. اور اس وجہ سے پٹھے بھی کھینچے گئے ہیں اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی ٹیڑھے ہو گئے ہیں. اور ساتھ خلیل بھائی اور جو اسلامیہ میں بیٹھے ہیں اور روحانی علاج بھی عطا فرما دیں. اور پلیز نگران شورا آپ دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کی بیٹی کو شفاء کلی عطا فرمائے. آمین. آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. انشاءاللہ روحانی علاج وغیرہ لیتے. میں مشورہ یہ دوں گا، اگر آپ درست قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی بچی پر روزانہ دم کیا کریں. روزانہ دم کریں. اللہ کی رحمت شامل علیہ. جس درد اور جس کیفیت کے ساتھ درست آپ دم کریں گے نا، وہ دم کہتے ہیں نا دم میں دم آ گیا، تو انشاءاللہ دم میں بھی دم آ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات. وہ اللہ مضطرب قلب کی دعا قبول فرماتا ہے. اضطراب قلب بولے بے چین قلب، غم زدہ دل ہوتا ہے، اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے. یاد رکھیے گا. ایک بزرگ مطلب ایک شخص کسی کی عیادت کے لیے گئے اور تو میں نے بیمار تھے وہ، تو جو عیادت کے لیے گئے تھے نا ان کو بیمار حضرت نے کہا کہ آپ دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں دعا کروں، دعا آپ کرو. آپ جس مضطرب قلب کے ساتھ دعا کرو گے نا وہ دعا جلدی قبول ہوگی. اللہ اکبر. تو مضطرب قلب والے سے دعا کروانی چاہیے. یعنی بے چین غمزدہ جو دل والا ہوتا ہے نا اس سے دعا کروایا کرے. انشاءاللہ اس کی دعا جلد کی. قرآن کریم میں مضطرب قلب کی دعا اللہ جلد قبول فرما. مضطرب قلب والے کی دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے. یہ قبولیت دعا کا ایک بڑا زبردست نسخہ ہے. اللہ آپ کی بیٹی کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. میں دعا کرتا ہوں اس طرح جتنے بھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ایب نارمل ہوتے ہیں، سانس نہیں آ رہی ہوتی ہے، تھیلیسیمیا کا مرض لگا ہوا ہوتا ہے، اب بچے پیدا ہوتے شوگر کے مریض بن جاتے ہیں، طرح طرح کے امراض ہوتے ہیں، آنکھوں کے مسائل ہیں بعضوں کے بچوں کے ساتھ، کانوں کے مسائل ہیں بعض بچوں کے ساتھ، پاؤں کے مسائل ہیں، پنجوں کے مسائل ہیں، پاؤں ٹیڑھے، آنکھیں ٹیڑھی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اور بندیاں ہیں. اللہ کریم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ہمارے حصے میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ یہ جس حال میں بھی ہے ہم اپنے رب کی اس عطا کو قبول بھی کریں،
اور خلوص دل سے قبول کریں اور ان کی خدمت کر کے ثواب حاصل کریں. بعض اوقات بچہ آپ کی توقع کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ آپ کی ذہنی اور قلبی اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت کا سبب نہیں بن رہا ہے ظاہری طور پر، مگر یاد رکھیں اس ایک بچے کی وجہ سے آپ دنیا اور کی کتنی مصیبتوں سے بچ رہے ہوں گے اس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں. اللہ اکبر. اللہ کریم اس بچے کی وجہ سے کتنی پریشانی سے بچ. جیسے گرمی ہے نا، آج کل گرمی کتنی ہے، ہمیں گرمی سے پریشانی ہو رہی ہے، مگر اتنی سخت گرمی بعض اوقات فصلوں کے لیے اور پھلوں کے لیے ضروری ہوتی ہے. اگر اتنی سخت گرمی نہ ہو تو ہم نہ جانے کتنی اللہ کی نعمتوں کو پانے میں ناکام ہو جائیں، کہ وہ نعمتیں ہی نہیں ملیں گی جب تک کہ وہ گرمی اور وہ تپش نہیں آئے گی. تو راحت اچھے پہلو کی طرف غور کریں، سبحان اللہ، تو آپ کو راحت ملے گی. کیا بات ہے. تو یہ جیسے آم ہے نا، آم گرمی میں آتا ہے، ایسی بات ہے، اور اس کو پکنے کے لیے بھی ہیٹ چاہیے، ہیٹ چاہیے ہوتی ہے. اب آم کتنا میٹھا ہوتا ہے لیکن گرمی بھی تو پھر گرمی ہے نا. تو یہ تھوڑا سا سکون. تو اللہ آپ کے اولاد کو آپ کی آنکھ اٹھائے. یہ جتنے بھی اس طرح کے والدین ہیں سب کو چاہیے کہ اپنی اس طرح کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا اور ان کی خدمت کی ذمہ داری قبول کریں. بس یہ دو باتیں لے لیں، پھر ٹھنڈے ٹھار ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. سبحان اللہ. اس کے ذریعے اللہ نے آپ کو جن جن مسائل و پریشانی سے بچایا ہوگا نا، یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. کچھ روحانی علاج بتا دیں. اس حوالے سے ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں. ایسا بخار کہ جو دواؤں سے نہ جاتا ہو، کافی علاج بھی کروایا لیکن مریض کو افاقہ نہیں ہو پا رہا، اس کا بخار نہیں اتر رہا. تو بخار کے تو ویسے بہت سارے روحانی علاج ہیں، لیکن ایسا میں روحانی علاج آپ کو عرض کر رہا ہوں. جیسے آپ نے بچی کا فرمایا نا کہ ایک سال کا شاید فرمایا تھا کہ ایک سال سے کافی بیمار ہے اور بخار بھی نہیں اتر رہا. تو عمل سماعت فرما لیں. عمل اس انداز سے کرنا ہے آپ نے کہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں گے، اور اس انداز سے آپ پڑھیں گے کہ مریض یعنی بچی آپ کے سامنے ہوگی، آپ کی تلاوت وہ بچی بھی سنیں. 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ کر پہلے بچی پر دم کریں گے، اور ساتھ آپ اپنے پانی بھی رکھ لیجئے گا، پھر پانی کی بوتل پر آپ دم کریں. اچھا، اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچی کو دن میں 3 مرتبہ پلائیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل 3 دن کے اندر اندر آپ کی بچی کا بخار اتر جائے گا. واہ. اور یہ عمل آپ نے اس میں اور ایک اور احتیاط یہ کرنی ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں نا تو بچی کو آپ سوتی کپڑے پہنائیں، کاٹن کا سوتی کپڑے پہنا کر، کاٹن کا سوٹ پہنا کر. پہنچنے بھی جائیں گے تو سوتی تو دکاندار بھی نہیں دے گا. کاٹن مدینہ. جزاک اللہ. تو کاٹن کا سوٹ پہنا کر پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے. 21 مرتبہ سورۃ القدر دوبارہ سماعت فرما لیں. اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ القدر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 21 مرتبہ پڑھ کر پہلے بچی پر دم کریں گے. پوری صورت پڑھنی، پوری صورت پڑھنی ہے. اور پھر پانی کی بوتل پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی بچی کو اپنے دن میں 3 مرتبہ پلانا ہے. انشاءاللہ عزوجل 3 دن کے اندر اندر اللہ کی رحمت سے بخار اتر جائے گا. اور دوسرا ایک مدنی مشورہ بھی ہے آپ کے لیے. آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے. بخار سے حفاظت کے مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں جو بازو پر باندھنے کے ہوتے ہیں. ایک سیدھے بازو پر باندھنا ہوتا ہے، ایک الٹے بازو پر باندھنا ہوتا ہے. ان تعویذات عطاریہ کی خاصیت یہ ہے کہ الحمدللہ عزوجل 12 گھنٹے کے اندر اندر بخار اتر جاتا ہے. تو آپ رابطہ ضرور کیجئے گا تعویذات عطاریہ کے بستے سے، انشاءاللہ عزوجل فائدہ. یہ جتنا بھی آپ کو پڑھنے کو کہا جاتا ہے نا، یہ درست پڑھنا اس سے مراد ہے. یہ شرط سمجھے کہ یہ ورد و وظائف جو آپ کو دیے جاتے ہیں نا، یہ اس کی شرط ہے جی کہ آپ کی حروف کی ادائیگی درست ہوگی تب یہ اثر رکھیں گے. یہ شرط اس کو شرط ہی کے طور پر آپ سمجھے گویا کہ ایک طرح سے. تو اذا فات الشرط فات المشروط. اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ ایک اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو بعض اوقات ہوتا ہے یار ہم نے تو کیا تھا لیکن یہ تو فرق تو پڑا نہیں. اچھا، آپ کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کو غلط پڑھنے کے لیے آتا. کون بولے گا میں غلط پڑھ سکتا ہوں؟ تو ہر ایک پہلے اپنا پڑھنا چیک کروا لے صحیح قاری صاحب سے، اس کے بعد یہ سارے سلسلے کرے تو انشاءاللہ پھر اس کا فرق کو دیکھیں گے. سلمان بھائی جی آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اللہ کا احسان ہے. یہ بڑا مجرب تعویذ ہے.
یہ بخار اتارنے والا جو بتایا نا ابھی، بازوں پہ باندھنے والا، بہت زبردست ہے، تو آپ ضرور اس کو حاصل کریں۔ اللہ آپ کے دوبارہ معاملہ فرمائے۔ میسیجز کے ذریعے سوال آ رہے ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ میسیج کی طرف جو ہے وہ آنے سے پہلے میں ایک بات چاہ رہا ہوں، اس پر آپ مدنی پھول عطا فرمائیں۔ بعض اوقات حضور ایسا ہوتا ہے کہ ایک معمولی سی بات ہوتی ہے، لیکن وہ میری معمولی سی بات کسی دوسرے کے لیے بہت بڑے پرابلم کا جو ہے وہ سبب بن جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر غلط رستہ بتانا۔ آپ نے کسی کو آپ سے کسی نے رستہ پوچھا، بھئی کہاں جانا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، رستہ نہیں پتا بندے کو، اس نے کہا یہاں سے گزر کے یوں آگے اگلے چوک سے آپ ٹرن کر دیں، بڑا شارٹ ہے، آپ آرام سے پہنچ جائیں گے۔ وہ بندہ ٹرن کر کے اس رستے پر پہنچا اور وہاں بازار میں پھنس گیا آ کے۔ یہ معاملہ بھی، اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات کوئی شخص بڑی معمولی سی چیز کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک معمولی سی چیز کسی دوسرے فرد کے لیے بہت بڑے مسئلے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اسی میں ایک اور بات بھی لے لیں، کسی کا کوئی شخص فرد بیمار ہے، آپ وہ گاڑی میں بٹھایا ہوا علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں، انہوں نے رستہ پوچھ لیا، بھئی یہاں ہمیں کوئی آپ بتا دیں کہ ہاسپٹل کس طرف ہے۔ بعض اوقات رستہ ہی سمجھ نہیں آتی، اب بندے نے غلط رستہ بتا دیا تو وہ جو مریض ہے اس کی تو جان پر بننا آئے گی۔ اس پر بھی کچھ مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائیں کہ ہوا ہے اس کے ساتھ جی ہوتا رہتا ہے، ہاں جی، کئیوں کے ساتھ ہوتا ہوگا۔ اچھا دیکھیں، اول تو سلمان بھائی ضرور نہیں ہے کہ اس نے غلط بتایا ہو، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے بتایا صحیح ہو، ہم نے غلط سمجھا ہو، مدینہ میں یہ ہو سکتا ہے۔ صحیح، کہ آپ آگے جا کر دوسری گلی سے جو الٹے ہاتھ پہ جا رہی ہے وہاں سے ہم سیدھی سمجھ کے ہم ٹرن ہو گئے، یہ مطلب یہ ممکن، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے غلط ہی بتایا ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا اس نے جو بتایا ہے آپ گئے اسی راستے پہ تھے، لیکن اس کو یہ ذہن میں ہوگا کہ یہی صحیح ہے جو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک، تب بھی اس پر آپ کیا الزام ٹھہرائیں گے؟ کوئی بھی نہیں ٹھہرا سکتا۔ اب یہ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہوتی ہوگی کہ اگلے نے مطلب اس کو پتہ تھا نہیں ہاں جی، اور اسے بتا دیا، تو ایسے شخص کو بتانا ڈیفینیٹلی کہ غلط ہے۔ اس کو وہ کہہ دے کہ مجھے نہیں آتا، مجھے معلوم نہیں ہے، تو ہی بہتر ہوگا، کیونکہ واقعی اگر آدمی گلیاں بھول جائے پورا۔ لیکن اب تو نیویگیشن نے بہت پرابلم آسان کر دیا۔ اگر مطلب کہ بندہ تھوڑا بہت اپنا موبائل یوزر ہے اور نیٹ یوزر ہے تو وہ نیویگیشن کے ذریعے ہمارے ملک میں بھی نیویگیشن اب جگہ پہنچا دیتا ہے۔ درست فرما رہے ہیں۔ یہاں یہ تو میں نے ایک بات کی، اس طرح جیسے دوسری باتیں بھی زندگی میں زہر گھول غلط رہنمائی ہے نا، اصل میں رہنما یہ ہوتی ہے، رہنما یہ رہنمائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر بھی رہنما ہے، صحیح، وکیل بھی رہنما ہے، صحیح، پیر بھی رہنما ہے، یہ ہم بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک طرح سے ہم بھی ایک طرح سے دیکھیں تو رہنمائی والی ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں اور ہم انہیں بتا رہے ہیں۔ صحیح، نہ آتا ہو تو منع کر دیں، آتا ہو تب بھی سوچ سمجھ کر بتائیں کہ ہم درست ہی بتا رہے کہ نہیں بتا رہے، اور جس کو جو بتانا ہے وہی بتا رہے کہ نہیں بتا رہے۔ تو رہنما بننا جو ہے نا، رہنما بننے کی دھن تو جیسے قیادت ہے، امارت ہے، جیسے وہ امیر بننا، نگران بننا، یہ بہت سو کو جذبہ ہوتا ہے کہ یار میں بڑا بنوں، لیکن ہر ایک بڑا بننے کی اہلیت نہیں ہوتی اس کے اندر، وہ رہنمائی نہیں کر پاتا۔ تو رہنمائی کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے نا، جنرلی رہنمائی کے لیے کہہ رہا ہوں، سب سے بنیادی چیز درست علم کا ہونا ہے۔ علم کا ہونا میری مراد نہیں ہے، درست علم کا ہونا یہ میری مراد ہے۔ علم درست بھی ہوتا ہے، علم غیر درست بھی ہوتا ہے۔ تو درست علم ہوگا تب آپ رہنمائی کر سکیں گے، ورنہ آپ رہنمائی نہیں کر سکیں۔ جو ریسیپشن پر بیٹھا ہو نا، یعنی کہ ایگزیکٹو آفیسر جو ہوتا ہے نا، سب سے بڑا آفیسر اس بلڈنگ کا، اس سے بڑا رہنما وہ ہوتا ہے جو نیچے ریسیپشن پر بیٹھا ہوا ہے استقبالیے پر، وہ اصل رہنما ہوتا ہے۔ وہ اس کو جا کے پوچھتے کہ مجھے فلاں جگہ جانا، ہاسپٹل میں جائے نا، جی یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ریسیپشن پہ جا کے پوچھے کہ مجھے فلاں وارڈ میں جانا ہے، تو اس کے بعد علم ہوتا ہے۔ بغیر علم والا آدمی نہ جانے کون سے وارڈ میں بھیج دے گا وہ، تو یہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا رہنمائی وہی کرے کہ جو رہنمائی کا اہل ہے، جو رہنمائی کا اہل نہیں ہے اسے رہنمائی کرنی نہیں چاہیے۔ اور رہنمائی لینے والے کے لیے بھی اس بات کا ضروری ہے کہ وہ جسے رہنمائی لے رہا ہے اس کے لیے تھوڑی سی جانچ کر لے کہ رہنمائی کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ میں جیسے مثال دیتا ہوں، آپ نے کہا سڑک پر چلتا ہوا آدمی، کیا راستہ پوچھنے والے نے کبھی پہلا یہ سوال کہ حضور آپ یہاں رہتے ہیں؟ وہ کبھی بھی نہیں پوچھتے نارملی، حضور آپ یہاں رہتے ہیں؟ جی
चलते थे, अरे भाईजान ये हॉस्पिटल किधर है? भाई उससे पूछो तो सही कि ये यहाँ रहता है कि नहीं रहता, उसको इस एरिया का पता है कि नहीं पता। ठीक है। वो मेरे साथ बातों का पता है क्या होता रहा कि जैसे मैं गाड़ी में कहीं जा रहा हूँ तो गाड़ी कोई और चला रहा है। अब अपने बाबुल मदीना, मैं बाबुल मदीना में पैदा हुआ, कह सकते हैं कि गलियों का शायद अंदाज़ा है मुझे। तो अब जो गाड़ी चलाने वाले इस्लामी भाई होंगे वो किसी और शहर के, मैं किसी काम में मसरूफ़ हो गया, गाड़ी में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो बैठे हुए अपनी मसरूफियत कर रहे हैं। अब थोड़ी नज़र पे, अरे भाई कहाँ जा रहे हो? बोला वाह भाई यहाँ नहीं कहीं और जाना है, यूँ टर्न करो, यूँ, यानी कि बाकायदा समटाइम गलियाँ बतानी पड़ती हैं। तो ये होता है कि क्योंकि वो शहर के नहीं होते, सही, और हम को ये पता होना चाहिए कि वो शहर का है या नहीं है, फिर मुझे मसरूफ़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं मसरूफ़ हो जाऊँगा मुझे कहीं और ले जाएगा। ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं, हमारा भी कुछ काम है, उसका भी कुछ काम है। बात चलते चलते रिश्तों के हवाले से कोई ऐसी बात कर जाते हैं, यानी ऐसे जिसे बोले ना कि गुजरते गैर महसूस तरीके पर, वो तो बात करने वाला मतलब बात करके गुजर गया, अब जिसको बात कही जा रही है वो बेचारा उसमें दिमाग में फंस जाता है। हाँ जी, वो आपकी घर वाली मोबाइल बड़ा इस्तेमाल करती है, जब देखें मोबाइल इस्तेमाल कर रही है, आपकी बहू मोबाइल बहुत इस्तेमाल करती है, ये करके वो तो गुजर गया ना जी, जिसने ये बात करनी थी, गुजर गई औरत कोई भी है, तो वो जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा, दुरुस्त कर रहा है नहीं कर रहा, वो सारी बातें पीछे रह जाएंगी, वो एक मामला जो है वो मैदान में आ जाएगा। इस तरह भी होता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ आप इस पर भी कुछ मदरी फूल अता फरमाएं कि हम जो कहने जा रहे हैं, हम जरा एक मिनट के लिए ये भी जो है वो सोच रहे हैं कि ये मेरी कही हुई बात की किसी दूसरे की जिंदगी पर किस तरह इफेक्ट करेगी। यानी बहुत बुरी तरह असरअंदाज कर जाती है। मैं तो बता, नेगेटिव बात करने से पहले आदमी 100 दफ़ा सोचे। ठीक है। नेगेटिव बात अगर सच्ची भी है ना तो हर वक्त कही जाए ये ज़रूरी नहीं होता। सही। और पॉजिटिव बात तभी करनी है जब वो सच्ची हो। मदीना माशाअल्लाह। ठीक है जी, मैसेजेस हैं हमारे पास, इनको भी शामिल करते हैं। ये कह रहे हैं भूख नहीं लगती मुझे, क्या कहेंगे आप? पहले तो आप इस पर कुछ कहें, मैं ये चाह रहा हूं कि आप इस पर कुछ कहें। नहीं, थोड़ी देर पहले भूख ना लगने पर के बच्ची दूध पीती थी, खाना नहीं खाती थी, थोड़ा सवाल चेंज है, लेकिन भूख ना लगने पर यानी खाना ना खाने पर हमारे ये जुनैद भाई मदीपुल दे चुके हैं। बाजारी अशिया से बचा जाए। और दूसरा, अगर आलू बुखारे का आजकल मौसम है हमारे पाकिस्तान में, आलू बुखारे का इस्तेमाल किया जाए। अगर आपके जैसे ताज़े दस्तियाब नहीं है तो ये खुश्क आलू बुखारे भी आते हैं, तो ये रात को अगर 5-10 दाने भिगो कर रख दिए जाएँ और सुबह जो है इसको छान कर, यानी थोड़ा इस पानी में इसकी गुठलियाँ निकाल कर इसको पानी को पी लिया जाए, तो इससे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये भूख वगैरह लगने का जो मामला है ये बेहतर है। ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि नजर बद कैसे उतारी जा सकती है, आसान तरीन हल बताएं। वो एक सूरह कलम की आखिरी आयत बताते हैं, टोटके हैं इस तरह के, आसान सा को हल बताते हैं। आसान सा हल ये है, वज़ाइफ तो बहुत सारे हैं नजर बद से हिफाजत के, बच्चों के अलग हैं, बड़ों के इसलिए मैंने कहा कि आसान सा हर खाने पीने की चीज से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। अच्छा, बुरी नज़र से बचना चाहते हैं तो अल्लाह वालों की नज़रों में आ जाएं, बुरी नज़रों से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल महफूज हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। कुछ पढ़ने का भी मिर्चियों का एक आता है टोटका है, 7 मिर्चियाँ लेकर बदन पर फेरी जाती हैं, 21 दफ़ा भी फेरी जाती हैं, 7 दफ़ा भी फेरी जाती हैं, अलग अलग है। तो वो होता है कि वो फिर वो, हालांकि लाल मिर्चियाँ होती हैं, उसको चूल्हे पे एक डालो तो खांस कर आदमी की हालत ख़राब हो जाए, लेकिन फिर वो चूल्हे पे डालो तो वो बदबू ही नहीं दे रही होती, कुछ पता ही नहीं चल रहा होता। तो या तो आजकल ये मिर्चियाँ असल आ रही हैं, असल तो हमारे घर में कभी कभी ये मतलब क्या जाता है ना, मैंने तो आज तक मिर्ची की बदबू सूंघी नहीं है। अल्लाह। अच्छा, आप भी नजर उतारते हैं बच्चों की? उतरवा मतलब मैं तो मतलब मेरे घर में चल रहा होता है, ये उतारते हैं घर वाले। नहीं, आपने कभी अपने किसी बच्चे की नजर उतारी हो? घर में हमारे एक दूसरे की नजरें उतारने का सिलसिला जारी रहता है। हाँ, तो कभी यार सूंघी नहीं। पिसी हुई मिर्चों में तो मिलावट जरूर, मगर ये तो साबुत मिर्चियाँ होती हैं, तो यानी ये है। इसमें मेरा मशवरा है सब, एक ये है कि आप कोई और रूहानी इलाज भी करें एक बात, और मिर्चें बाज का तो 5-5 मरतबा भी जलानी पड़ती हैं। एक बच्चे की नजर ये बताया कि नहीं, जब तक कि ये बदबू ना देना जलाते रहो, बोरियां खत्म हो जाएगी। महंगा वैसे महंगा, ये मिर्चियाँ महंगी हो जाएंगी, दावत देने वाले मिर्चियाँ लेकर बोरे जा रहे हैं जनाब कंधे पे लेकर, क्यों? उस पर लिखा हुआ नजर बद उतारने के लिए, ये सब हो जाएगा। डॉक्टर साहब बोलेगा यार ये मिर्चियाँ कर रहे हैं, हमारे पास तो आ कोई नहीं रहा है,
بعض نظر اوقات بد ہوتا ہے۔ نہیں بھی ہوتی، یہ وجہ بھی ہوتی ہے، لیکن دیگر ظاہری جو جسمانی تقاضے ہوتے ہیں وہ مسئلہ پایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم نظر بد ہے ہی نہیں، ہم لاکھ مرچیں جلائیں اللہ تعالی تو ہمارے نظر حل بد کریں، کیسے فرمائیں۔ اترے گی؟ آمین اللہ آمین۔ خیر فرمائے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی رشتوں کے لیے کچھ بتائیں، رشتوں کا مسئلہ ہے 30 ایئر 30 سال عمر ہو چکی ہے۔ اصل میں رشتے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کا روحانی علاج تو لیے جاتے ہیں، لیکن رشتے اگر فرمائشی پروگرام کم سے کم ہو نا تو رشتوں کا شاید ہو جائے، کیونکہ رشتوں کے لیے ہمارے فرمائشی پروگرام بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور نیکی پرہیزگاری کے علاوہ اور بہت سارے فرمائشی پروگرام بھی ہمارے۔ نیکی اور پرہیزگاری بالکل یہ بنیادی ضرورت ہے رشتوں کے لیے، یہ ہونا چاہیے۔ نفقہ ہے، اچھی صورت اچھی سیرت ہے، یہ سب ہونا چاہیے۔ لیکن امیری تو پھر یہ تو پھر وہ تو جناب کمانا اتنا تو فلاں اتنا، پھر عمروں کے حساب سے کافی مطلب کہ جب ایک عمر ہوتی ہے جس کے اوپر رشتے آتے ہیں، پھر اپنی ہی وجہ، اپنی ہی ضد کی وجہ سے یا اپنی کسی سوچ کی وجہ سے ہم رشتے کو آن نہیں کر رہے ہوتے، تو بڑے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ پھر رشتے آنے رک جاتے ہیں، پھر تکلیف ہوتی ہے۔ تو وقت پر جب رشتے آ رہے ہوں تو میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر اچھے مناسب رشتے آ رہے ہوں تو فوراً شادی کر دینی چاہیے۔ وہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، پاؤں پر تو کھڑا ہو جائے، پاؤں پر تو کھڑا ہو جائے۔ ایک اسلامی بھائی تھا، اس کی عمر جو ہے وہ 28 سال تھی۔ ان کے والد صاحب سے جو ہے بات چیت ہوئی کہ یہ بچے کا کب آپ جو ہے وہ ان کا شادی ان کی کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا یہ پاؤں پہ کھڑا تو ہو جائے، اپنا گھر تو پہلے بنا لے، پھر ہم جو ہے وہ اس کا کر بھی دیں گے کچھ۔ تو یہ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اگر وہ 28 سال میں بھی اگر وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا اب تو کب کھڑا ہوگا؟ ہر باپ نے، باپ کون سے پاؤں دیکھ رہا مجھے نہیں پتا کھڑے ہونے کے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نفقہ دینے کی طاقت رکھتا ہے، جی، جو عرف اور عادت کے مطابق رہنا ہے، کھانا ہے اور پہننا ہے، صحیح، تو یہ عرف عادت کے مطابق اگر اس کی طاقت رکھتا ہے تو یہ پاؤں پہ کھڑا ہے شادی کے لیے، مدینہ دونوں طرح سے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو گھر بھی بنا لے نا، اپنا گھر تو پہلے بنا لے۔ اگر یہ کر سکتا ہے، اس جو میں نے آپ کو کہا نفقے کا جو میں نے کہا، وہ پھر والد کی یا کسی اور کی ایکسٹرا ریکوائرمنٹ ہے، صحیح، تو جب شریعت کے تقاضے پورے کر رہا ہے اور عمر ہو چکی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ شادی کر دینی چاہیے، ورنہ اللہ نہ کرے فتنوں کے دروازے کھولیں گے۔ ہماری بیٹی تو پڑھ رہی ہے، ابھی تو تعلیم حاصل کر رہی ہے، ابھی تو اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن ہے، کر دیں گے بھائی، شادی بھی کرنی ہے، بیٹیاں پرایا دھن نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے کر دیں گے۔ ہاں، تو ہنستے کھیلتے دن ہیں، اس میں شادی نہیں کر رہے ہوتے تو پھر رونے کے دن شروع ہو جاتے ہیں کہ رشتے نہیں آ رہے ہوتے، اس سے پہلے کہ رونے کے دن شروع ہو جائیں، ہنستے کھیلتے دنوں میں شادی کر دو نا بھائی۔ مدینہ ٹھیک ہے جی، اس موضوع پر بھی گفتگو ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ میری امی کو ڈپریشن ہے اور کافی ٹائم سے امی کو جو ہے یہ نیند نہ آنے کا پرابلم ہے، اس پر کچھ روشن ڈالیں۔ سب ڈپریشن کے مریض کو، فیملی ممبر کو چاہیے کہ اس کو زیادہ زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، سبحان اللہ، اس کو ایزی رکھنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے آسانیاں مہیا کرنے کی کوشش کریں، تو اس سے اس کے ڈپریشن میں بھی کمی آ جاتی ہے، اور وہ جب خوش رہنا شروع ہو جائے گا تو اس کو نیند بھی آئے گی اور اس کی بیماریاں اور پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی۔ یہ میں نے ایک مختصر سا آپ کو حل دیا ہے۔ اب یہ کہ ماہر نفسیات ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھ لیتے وہ کیا فرماتے ہیں۔ جی ڈاکٹر زیرک۔ جی، ڈپریشن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ماہر نفسیات سے رجوع فرمائیں، اپنا مکمل اسیسمنٹ کروائیں، اور پھر بعض دفعہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہونے چاہیے تاکہ اگر کوئی جو ہے وہ بالخصوص انیمیا ہو گیا یا تھائرائڈ ہو گیا، اس طرح کی بیماریاں ان کو اگر پرابلم ہے تو روٹ کوز کو ایڈریس کیا جائے۔ اور پھر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض مریضوں کو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر بعض کو دوائی، مثال کے طور پر ایک اگر دوائی کام نہیں کرتی تو دوا بھی بدلنی پڑتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے نگران شورا نے پہلے بھی ایک جو ہے وہ ڈسکشن کی، روٹ کوز، کہ جو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک روٹ کوز جو بنیادی پرابلم ہے، ٹینشن ہے یا بنیادی وجہ ہو سکتا ہے گھریلو معاملات ہوں، ہو سکتا ہے ازدواجی تعلقات ہوں یا اور پریشانیاں ہوں بچوں کے حوالے سے، کہ جب تک وہ مکمل طور پر حل نہیں ہوں گی تو تب تک ڈپریشن کا آپ جتنا مرضی علاج کرتے رہے وہ وہاں پہ ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے،
नींद जो उनको नहीं आती, इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नींद जाहिर है कि ना आने की वजह एक जो है वो डिप्रेशन भी होता है। हो सकता है कि हर वक्त परेशान रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, और असल में होता यह है कि जब बिलखसूस जब बंदा अकेला होता है रात के वक्त, तो ये सोचें ज़्यादा आती हैं, और सोचें आने की वजह से जहन जो है ये जो है वो रिलैक्स नहीं कर पाता। तो ज़्यादातर वजह डिप्रेशन के मरीजों में नींद ना आने की वजह ये भी होती है कि वो सोचते रहते हैं। तो और क्या अगर करें? नींद सोचे आ ना भी तो और क्या जाती है, करें? मिसाल के तौर पर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, वो पंजाबी में कहते हैं सोची पिया ते बंदा गया। तो ये है कि अब हमें अपनी सोचों का रुख मोड़ना पड़ेगा। सही। तो इसके लिए जाहिर है कि अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा ने पहले भी अर्ज किया कि हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत, इस्लामी बहनों के भी हफ्तावार इज्तिमात होते हैं। हमारी साइकाइट्री में बिलखसूस यहाँ यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो कहते हैं कि आप इंगेज करें दूसरे लोगों के साथ, आप बाहर जाएं, दूसरे लोगों से घुले मिलें। तो हफ्तावार इज्तिमा जो है ये इसका एक बेहतरीन जरिया है सोशल एंगेजमेंट का। यहाँ पर तो हुकूमतें रकम स्पेंड करती हैं डिप्रेशन के मरीजों को या नफ्सियाती अमराज से सफर करने वालों को बाहर जाकर, लोग आते हैं उनको लेकर ले जाते हैं दूसरी जगहों पर, पैसे दिए जाते हैं। तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ये सर्विस जो है वो फ्री ऑफ चार्ज मौजूद है, और इसकी बहुत ज्यादा अफादियत और अहमियत है। हमें इससे इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। मदीना मदीना माशाल्लाह। कॉल शामिल करें? मर्जी आपके, अब आप आ गए पर अपनी काट नहीं चलेगी। जी जज़ाकल्लाह। कॉल। मुझे कद बढ़ाने के लिए कोई रूहानी इलाज बता दीजिए, क्योंकि मेरा कद नहीं बढ़ रहा है। ये भी बड़ा मसला है सर, मैं इस पर भी मदनी फूल भी चाहूंगा। इलाज तो इंशाल्लाह खलील भाई इसका बताएंगे। ये भी चीजें हैं। मुझे आपने एक मदनी फूल दिया था, मुझे वो याद आ रहा है, एक बात कही थी। आपने फरमाया था कि जो तुम चाह रहे थे वो तुम्हें मिल नहीं सका, लिहाजा जो तुम्हारे पास है तुम उसे चाह लो। तो ऐसी सूरत हाल है जिंदगी के अंदर, ऐसा सिनेरियो बना हुआ है कि हम इससे निकलना चाह रहे हैं, यानी मैं कुछ और चाह रहा हूं लेकिन जो मैं चाह रहा हूं वो मुझे मिल नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट और जो है वो दुरुस्त रखा जाए? महबूब की चाहत पर अपनी चाहत कुर्बान कर दोगे तो खुश रहोगे। अल्लाह। और अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो चाहा ना, हाय हाय, उसी चाहत को चाह लो। अल्लाह वाह वाह। खुश ऐसे खुश रहेंगे कि बस बयान से बाहर है। अल्लाह अल्लाह। जिसको हमारे वो कहा ना, जय सोना मेरे दुख विच राजी ते सुखनू में चुन ले पावा। हाँ, तो ये होता है, आसान नहीं है जो मैंने कहा है। कहने को आसान है, बैठकर बातें कर लेना यकीनन आसान नहीं है। आसान होता है, फेस करना यकीनन मुश्किल होता है। तो फेस करने वाले के सवाब भी तो बहुत बड़े होते हैं ना। ज़ौक़ भी बड़ा है ना जी इसमें, एक कैफ व सुरूर भी है जो आपने अभी बात की है। इसके अंदर अगर बंदा डूब जाए तो क्या ही बात है। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह के नेक बंदों के तो इस तरह के औसाफ रहे ना। चाहना, जैसे कहते हैं ना, दुनिया छोड़ना, दुनिया को कौन छोड़ना चाहेगा। लेकिन हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब आखिरी वक्त हुआ और आपकी ज़ोजा रो रही थी, हाँ जी, तो इरशाद फरमाया क्यों रो रही हो? कहा आपके जाने का गम रुला रहा है। हाय हाय। और इरशाद फरमाया कि गम किस बात का? कल बिलाल अपने आका और साहबा से मिलेगा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। तो अब उनकी चाहत क्या थी? तो जिनकी चाहत राह खुदा में सर कटाना रही, उन्होंने जिंदगी को कितना पसंद कर लिया यार। तो जिनकी चाहतें इस तरह कन्वर्ट हो जाती है ना, तो वो कई गमों से निकल जाते हैं। मैंने जगह पढ़ा था, जिसे गम आखरत मिल जाए ना, वो दुनिया के गमों से बचा लिया जाता है। सुभान अल्लाह। तो हम ओवरऑल बातें कर रहे हैं और हमें करनी है, ज़ाहिर है हमें इलाज देना है, ये सब कुछ मसले का हल बताना है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जिसको छोटा कद है तो छोटा कद बड़ा करना की दुआ करना, या ये महल आदि में मुझे याद पड़ता है नहीं है, क्योंकि ये आदतन हो जाता है। ये लंबे कद को छोटा करने की दुआ नहीं की जाती। तो अल्लाह इनके हाल पर रहम फरमाए, आमीन। लेकिन ये देख लीजिए कि जिसका कद छोटा है वो ये देखे कि बाज़ों की आंखें नहीं है, बाज़ों के मुंह नहीं है, मुंह ही अजीब व गरीब हैं, बाज़ों के हाज़मे बर्बाद हो गए, बाज़ों के पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती।
تو اگلا بولے یار یہ چھوٹے قد پر تو اکتفا کر لیتے، یار یہ بڑی مسئلے کی بات ہو گئی. صحیح. تو وہ اپنے سے بہتر لوگوں کو ہی اگر دیکھتا رہے گا جو قد و قامت کے حوالے سے کچھ زیادہ بہتر ہیں، تو ان کو دیکھے جو اس سے زیادہ کمزور ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو اپنے چھوٹے قد پر بھی صبر آ جائے گا، ہمت ہے. پھر آواز سے لگا کہ یہ بھی بچے ہیں. جی یہ کہہ رہے تھے میرا قد بڑھ نہیں رہا. ہاں جی بچے ہیں، ایک ایج تک قد بڑھ جاتا ہے ایسی بات اور ایک اسٹیج آتا ہے کہ ہمیں دیکھتے ہیں، میں نے تو دیکھا ہے کہ اچانک بچے قد پکڑ لیتے ہیں ایسی بات. اور بڑھتے جائے، تو امید چھوڑنی نہیں چاہیے. مدینہ میں یہاں خلیل بھائی کی طرف آنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا آپ ایک اور چیز کو بھی ایڈریس کر دیں. بعض اوقات وہ بندہ اتنا سفر نہیں کر رہا ہوتا، وہ خود اتنا پریشان نہیں ہو رہا ہوتا جتنا اس کو دوسری طرف سے جو ہے پریشان کیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے اس کو تانے ماریں گے. معاشرے میں ایسا ہوتا ہے چھوٹو، ہاں جی ٹکنے تو اس کو بولتے، تو یہ ظاہر بات ہے کہ بونا بھی کہتے ہیں. ولا تلامزوا بالالقاب، ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب سے وہ کسی کے برے القاب نہ رکھا کرو نا. اس کا خلاصہ یہی بنے گا. تو اس طرح کانا، کالا، ٹھنگنا، اس طرح کے مطلب کہ کسی کا اس طرح نام رکھنا نہیں چاہیے. اس سے دل آزاری ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بات آپ نے درست فرمائی ہے کہ بعض اوقات باہر سے اس طرح کے آوازیں آ جاتی ہیں کہ آدمی خود کو کمپرومائز کر بھی رہا ہے، تو لیکن سامنے والے اس کو کمپرومائز پوزیشن میں جانے نہیں دے رہے ہوتے. تو اس میں ہم سب کو معاشرتی ہماری ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. مدینہ جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قد بڑھانے کے حوالے سے یہ جو گھریلو علاج عرض کیا جا رہا ہے، تو یہ اطباء کہتے ہیں کہ 22 سے 25 سال کے اندر اندر جو ہے اس طرح کے علاج کیے جائیں کہ اس کے بعد جو ہے پھر قد یا ہڈیاں وغیرہ بڑھنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہ نہیں ہو پاتا. تو اس لیے یہ ویسے مدنی منع اور نگران شورا نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ابھی ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جیسے جیسے تھوڑی عمر بڑھے گی تو انشاءاللہ بہتری ہو سکتی ہے. پھر بھی اگر علاج کرنا چاہیں تو یہ علاج کر سکتے ہیں. ہالوں کے بیج یہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، آپ کسی پنسار اسٹور سے آپ کو مل جائیں گے، حکیم کی دکان سے. یہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو گائے کا دودھ مل جائے تو بہت اچھا، ورنہ جو بھی دودھ ہو اس ایک گلاس دودھ کے اندر 1 چمچ آپ نے ہالوں کے بیج ڈال کر کچھ دیر اس کو پکانا ہے، اور پھر پکا کر اس کو رات کو رکھ دیا جائے، اور پھر صبح جو ہے اس کو آپ نے کھانا ہے. اور کھانے سے پہلے ایک کشتہ آتا ہے جسے کہا جاتا ہے کشتہ صدف، وہ جو ہے اس کے اندر آپ نے 1 چٹکی بھر ڈالنا ہے. کسی کمپنی کا بنا بنایا اچھا آپ لے لیجئے، اور پھر اس کو آپ نے مکس کر کے اس کو کھا لیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے یہ ہڈیوں وغیرہ کی نشو و نما بہتر ہو جائے گی، اور قد وغیرہ انشاءاللہ عز و جل بڑھ جائے گا. ابھی ڈپریشن کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اس کے حوالے سے بھی چاہ رہا ہوں کہ اگر اپنے طبیب کے مشورے سے ایک بہت ہی پیارا گھریلو علاج اگر یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. برہمی بوٹی یہ بہت ہی ایک اہم جڑی بوٹی ہے، یہ آپ لے لیجئے. اور گلے گاؤ زبان ایک پودا ہے، یہ اس کے پھول ہیں، گلے گاؤ زبان. اور نمبر 3 کشنیر یعنی خشک دھنیا جو ہوتا ہے، یہ آپ نے لینا ہے. تینوں کی مقدار ہے 6 گرام. ان کا کرنا کیا ہے کہ تینوں چیزوں کو دھو کر 1 گلاس پانی کے اندر آپ اس کو مٹی کے برتن میں رات کو بھگو دیں، اور صبح پھر اس کو آپ نے ابالنا ہے، اس کو بوائل کرنا ہے، اور پھر جب آدھا گلاس پانی رہ جائے تو اس کو نہار منہ خالی پیٹ پینا ہے. تو اگر مرض یہ پرانا ہے تو مہینہ بھر اس کو استعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. ڈپریشن کے ساتھ ساتھ سستی ہے، کاہلی ہے، مایوسی ہے، جیسے غصہ آ جاتا ہے، برے خیالات آتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، یا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اور گھبراہٹ وغیرہ کے جو معاملات ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان سب میں یہ گھریلو علاج بہت مفید ثابت ہوگا. یہ ڈاکٹر زیرک نے بھی جو بیان کیا نا، اس طرح کے جو ڈپریشن کے اور ٹینشن کے مریض ہوتے ہیں نا، یہ ایک جگہ دیکھ کر جو نا ان کی کیفیت ہو جاتی ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے ماحول کو تبدیل کرنے پر زور دیں. ڈاکٹر زیرک ایم آئی رائٹ؟ کیونکہ وہ ایک ہی جگہ پر دیکھ ہی رہے ہوتے، روزانہ کی بنیاد پر دیکھ ہی رہے ہوتے، الحمدللہ یہ نہیں ہو پا رہا ہوتا. تو وہ جو بھی ہم آپ کو بتانے وہ سارے شرعی تقاضوں کے مطابق ہی آپ کو حل نکالنا ہے. اس کو مطلب ہم گناہ بری اور فضول قسم کی تفریحات کی طرف آپ کو یقیناً میں مشورہ نہیں دے رہا، کیونکہ وہ پریشانی بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں وہ چیزیں. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ماحول سے الگ کریں،
تو انشاءاللہ آپ کو دوسری چیزیں پھر آہستہ آہستہ بہتر ہوتی نظر آئیں گی، ورنہ ایک ہی چیز دیکھ کر جو ہے نا بندہ بعض اوقات تنگ آ جاتا ہے، اور پھر بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جو اس کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتی ہے، گھر کے دوسرے افراد کو بھی پریشان کر رہی ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ سافروا تصحوا صحتکم، سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے، کہ سفر کرنے سے آب و ہوا تبدیل ہوتی ہے، اور ذہن نصیب یہ جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہیں، ڈپریشن ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ مدنی قافلے میں بھی آپ سفر کریں، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ طبیعت بہتر ہو جائے گی اور گھبراہٹ دور ہو جائے گی، ڈپریشن کا مرض جاتا رہے گا۔ نیت ہو رضائے الہی عز و جل کے حصول کی، اللہ کی رضا کی نیت ہو خالصتاً، ضمناً انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں بھی اللہ کی رحمت سے بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب میں اسلامی بہنوں کو مشورہ دوں گا کہ یہ جان پر نہیں آ جانا، بس اب سفر کراؤ، میرے کو یہاں لے جاؤ، میرے کو وہاں لے جاؤ، وہ مولانا بولا ہے کہ صحت اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ کہ اسلامی بہنیں اپنے جو بھی شرعی تقاضے ہیں ان کے مطابق اپنے اوقات اور اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کریں۔ نہ تو کیا حرج ہے اگر اسلامی بہن اپنے گھر کے کسی محرم کو یا بچوں کے ابو کو کہتی ہے کہ بھئی مجھے جو ہے وہ لے جاؤ مدینہ شریف، جیسے مثال کے طور پر بھی حج کے لیے لے جاؤ، مدینہ شریف لے جاؤ، مکہ شریف جو ہے وہ لے جاؤ، کوئی عمرہ کریں، کوئی طواف کریں، کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ کار بنائیں، یا اور بھی اس طرح، مطلب تو کیا حرج کیا ہے اس میں؟ پیسے نہیں ہیں بیچارے کے پاس، ٹائم بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، چھٹی بھی نہیں ملے گی، حرج کیا ہے؟ حل دو نا، چلو پیسے بھی نہیں ہے، ٹائم بھی نہیں ہے، چھٹی بھی نہیں ملے، چلو سلمان بھائی 3 چیزیں۔ ڈاکٹر زیرک، چلو سلمان بھائی کے پاس سوال چلا گیا، پھر صبر ہی ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں مطلب آنسو بہائیں روئے۔ میں یہاں بتاؤں جی، مجھے آیت کریمہ کی یاد آ گئی، حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ آیت ہے، ان کی یا ذکر علیہ السلام نے اس طرح کی قرآن پاک کی آیت ہے۔ آپ نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور اپنے دکھ کا جو معاملہ ہے یہ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کرتا ہوں، اللہ کریم کی بارگاہ میں رکھتا ہوں۔ آپ نے آنسوؤں کی بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے، آپ نے فرمایا کہ آنسو اگر اللہ رسول کی یاد میں ہیں پھر تو یہ کام ہے، ورنہ پھر یہ ضائع، دنیا کی محبت میں ضائع ہیں۔ آپ اس کو لفظی طور پر اگر دیکھیں، آنسو کو آپ لفظی طور پر دیکھیں، یہ 2 فارسی الفاظ کا مجموعہ ہے، آن اور سو، آن سو، اس کی طرف، آن کا مطلب ہے طرف، آن کا مطلب ہے اس کی، اور سو کا مطلب ہے طرف۔ تو آنسو اگر یہ بندہ اللہ رسول کی طرف جو ہے وہ ڈائیورژن کر لے اپنا، تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، ورنہ پھر یہ دنیا کا غم جو ہے یہ تو پھر ایسے جان گھلاتا رہے گا۔ تو کیا شعر بھی ہے نا جی، غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ آمین آمین، اللہ کریم ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ کال شامل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں جی۔ محمد ساجد دتاری سری لنکا کے شہر کولمبو سے، نگران شورا اللہ آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔ امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت جس طرح آپ نئے نئے سلسلے لے کر آتے ہیں کہ امت کی دل جوئی ہو، ان کے مسائل حل ہوں، ان کو مسائل کا حل ملے، اور جس طرح سے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا کچھ نہ کچھ سد باب کیا جائے۔ سوال میرا یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا شخص کہ جب وہ کسی کی موت کا ذکر سنتا ہے یا اس کے دائیں بائیں کہیں موت واقع ہو جاتی ہے تو موت کا سن کر اس کا دل اس قدر چھوٹا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کام کاج نہیں ہو پاتا، دل اداس، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، گھر کا کچھ کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، تو گویا ایک حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور کچھ کرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ تو ایسا شخص کے جو موت کا ذکر سن کر ان کیفیات میں چلا جائے، اس کے لیے آپ کچھ حل ارشاد فرمائیں۔ میں تو ایسے شخص کے بارے میں اچھا ذہن رکھتا ہوں، کیونکہ موت سن کر، موت کی بات سن کر، یا کسی کے انتقال کی خبر سن کر اگر وہ اپنی موت، اپنی قبر، اپنی حشر کے اپنے انجام پر غور کر کر اگر اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ میرا کیا بنے گا،
نزا میں کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا، نزا کی کیفیت میں میرا کیا بنے گا، تختہ غسل پر میرا کیا بنے گا. اس طرح یعنی غم دنیا کی وجہ سے نہیں، غم آخرت کی وجہ سے اگر وہ آف ہو جاتا ہے تو اس کا یہ آف ہو جانا اس کے کئی چیزوں کو آن کر دے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ میں ایسے شخص کو بہت مبارک سمجھتا ہوں. یہ تو آپ دیکھیں نا، آپ جو مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں، ایک بندہ ایک چیز اسی کو اوڑھ کر مطلب بیٹھ جائے اور کوئی کام کاج رزق کے حلال یہ ہمیں مسجد سے اعلان سنتے رہتے ہو کہ آپ میسیج آتے ہو فلاں کا انتقال ہو گیا. ابھی مجھے خبر آئی کسی کا انتقال ہو گیا. کیا کسی کے انتقال کا سن کر ہم نے کبھی سوچا کہ میرا بھی انتقال ہونے والا ہے؟ ہمیں موت نصیحت کے لیے کافی ہے نا. یہ تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مہر تھی اس کے اوپر یہ عربی میں لکھا ہوا تھا نا، کفا بالموتی کفا باللہ موتی کفا بالموتی واعظاً، کہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے. اب جس نے موت کا پیغام سن کر کسی اور کی انتقال کی تو خبر ملتی ہے لیکن ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. یعنی کئی غم جو ڈپریشن کے اور ٹینشن کے اور اس طرح کے ہزار قسم کے پریشانیوں کا شکار ہے نا، یہ غم آخرت اپنے اوپر اوڑھ لینا تو یہ غم آخرت ان کو دنیا کے کئی غموں سے نجات دلا کر بادلوں میں اڑائے گا، بادلوں میں انشاءاللہ. آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کر کے تو دیکھیں، تجربہ تو کر کے دیکھیں. تو یہ ہوتا پھر چند دنوں میں کیفیت تبدیل ہو جائے. جیسے انہوں نے کہا نا، اگر یہ کسی اور وجہ سے موت کا خوف ان کو آ جاتا ہے جو میں نے کہا وہ ایسا نہیں ہے تو ایک الگ سچویشن ہے. تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کو ہمارے جنید بھائی اس حوالے سے کچھ پڑھنے کا کہہ دیں. لیکن اگر اپنی موت کو یاد کر کے اگر یہ گم ہو جاتے ہیں، اور میں نے تو جو صحابہ کرام و تابعین کے واقعات پڑھے ہیں ان کے تو کئی دنوں تک بے ہوش ہو جانا، حالت غیر ہو جانا، بالکل کسی کی سننے کی پوزیشن میں نہ رہنا، ہاتھ مارنا، پیر مارنا، تڑپنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر یہ کیا ہیں؟ یہ کس چیز کو سوچ کر، یہ کیا ان پر ایسا غلبہ ہوتا تھا؟ یہ کسی کی موت کا، کسی کی حشر کا، کسی کے پل صراط کا باتیں سن کر یہ اپنے اوپر لیتے تھے کہ میرا کیا بنے گا. اور وہاں یہ ہاتھ مارے، پیر مارے، بے ہوش ہو رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کا ذکر سن کر رویا کرتے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا واعظ سنا کرتے تھے. ان کے سامنے بیٹھ کے موت کی باتیں کیا ہوا کرتی تھیں. تو یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں. تو بزرگان دین نے یہ کیے ہیں. قبرستان جا کر اپنی موت کو یاد کرنے کے واقعات، تو وہاں جا کر کوئی آدمی جھومتا تھوڑی، آف ہی ہو جاتا ہے. قبرستان جا کر قبروں کا حال دیکھ کر اور میرا کیا بنے گا یہ سوچ کے بندہ آف ہو جاتا ہے. یہ ہے نا لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا ذکر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے. اور جو دن بھر میں روزانہ کی بنیاد پر 20 دفعہ موت کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اسے مرنے پر شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو یہ ہے، یہ چیزیں جو میں نے پازیٹیو دی ہیں. اب اس کا کوئی نیگیٹو پہلو ہے اور کوئی ایسا جس کو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر زیرک اس کو شاید ایڈریس کر دیں. تو ڈاکٹر زیرک کیا کہتے ہیں کہ میں غلطی تو نہیں کر رہا؟ جی بالکل، آپ نے صحیح ارشاد فرمایا ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ سوچوں کا رخ اگر مثبت پہلو کی طرف موڑیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. اور بعض دفعہ جو آخر میں آپ نے بات کی ہے یہ بھی جو ہے وہ بہت پتے کی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا موت کا پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے موت کا خوف اور ڈر ہے آپ کے ذہن میں جو مثبت نہیں، اور اب آپ کی جو ہے وہ کیفیت اتنی غیر ہو رہی ہے کہ آپ فنکشن بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس کو بعض دفعہ ہماری نفسیات میں جو ہے وہ اگر آپ نارملی بولو تو ڈر اور خوف والی کیفیت بہت زیادہ، یعنی ایک اعتدال سے بڑھ گئی ہے. بعض دفعہ مریض پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے. بعض دفعہ پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر ایک جو ہے وہ بیماری ہے کہ ان کے پچھلی زندگی میں ایسے جو ہے حادثاتی واقعات ہوئے ہوتے ہیں کہ کسی کی موت کا سن کر شاید روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ انہوں نے وٹنس کیا ہو اور اس کا جو ہے ان کی نظروں کے سامنے جو ہے وہ پھرنا شروع ہو گیا اور اس کی وجہ سے ان کو اینگزائٹی ہونا شروع ہو گئی. تو یہ تو ایک نفسیاتی بیماری ہے
کہ جس کا جو ہے وہ علاج تھراپی کے ذریعے یا بعض دفعہ دوائی کے ذریعے کرنا پڑتا ہے. لیکن جو آپ نے کہا کہ اگر ایک بندہ نارمل ہے، کوئی اس کی جو ہے وہ کوئی نفسیاتی امراض نہیں ہے اور اپنی آخرت کی فکر میں وہ کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ایسا مثبت پہلو ہے کہ یقیناً اس کو جو ہے وہ دنیاوی پریشانیاں جو ہے وہ پھر اس کو تنگ نہیں کریں گی، اور وہ ایک روحانی طور پر بھی جو ہے وہ اس کو سکون ملے گا انشاءاللہ. آپ نے قبرستان جانے کے حوالے سے کہا، میں آپ کو ایک اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں. قبرستان میں کچھ دن پہلے، رمضان شریف سے پہلے، ریکارڈنگ کے لیے رمضان شریف 2 دن پہلے میں گیا. تو وہاں جو قبرستان میں لوگ جو گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، قبریں وغیرہ کھودتے ہیں، گورکن وغیرہ، ان سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، اور میں نے ان سے بات چیت جو ہے نا وہ کی. تو انہوں نے بتایا کہ آپ جس ایریے میں کھڑے ہیں نا، یہ ایریا مٹکوں کا ایریا ہے. میں نے کہا یہ مٹکوں کا ایریا ہے، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ اس ایریے میں آپ ذرا تھوڑا اندر جو ہے وہ جائیں تو آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ مٹکے رکھے ہوئے نظر آئیں گے، اور مٹکوں کے اندر ایک جو ہے وہ سامان ہوتا ہے. تو یہ آتے ہیں لوگ اور مٹکوں کے اندر سامان کوئی نہ کوئی اس طرح کا بنا کر معاملہ، مطلب یہ جادو کر رہے ہوتے ہیں، یا اس طرح رات میں آ کر یہاں پھینک کر یا رکھ کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اور ایک بڑی تعداد ہے عورتوں کی جو اس طرح سے مطلب یہ معاملات کرنے آتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں قبرستان جائیں، قبر آخرت کی یاد آئے گی. ادھر جو ہے وہ جو قبرستان جا رہے ہیں وہ تو عجیب عجیب مطلب معاملات وہاں پر جا کے کر رہے ہیں، یا گندی مچھلیاں جو ہیں وہ قبروں کے اندر دبا کے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں مطلب کیا، مچھلی کے منہ میں جناب ایک تعویذ دے کے مچھلی کو مطلب وہ باندھا ہوا ہے اور وہ آ کے ادھر وہاں جو ہے وہ دبا کے چلے گئے ہیں. اس طرح کی باتیں بھی لوگ جو ہے وہ بتاتے ہیں. اور گورکن نے یہاں تک کہا، اس نے کہا کہ بعض کا جو یہ سامان یہاں پر داب ڈوب کے جاتے ہیں تو اس کو ہم پتہ چل جاتا ہے کون آیا کیا کرنے جا رہا ہے ادھر، ہم پھر بعد میں اس کو جو ہے وہ کھولتے ہیں، اگر کوئی کام کی چیز ہو تو ہم اس میں سے وہ اپنی نکال بھی لیتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دونوں غلط ہے. گورکن کر رہا ہے وہ بھی غلط ہے، اور جو یہ کر رہے یہ بھی غلط ہے. دونوں غلط کر رہے ہیں. اور یہ جانا، یہ ہماری جانا مراد ہے بھی نہیں. یہ صرف لوگ اس طرح قبرستان نہیں جاتے، اس طرح قبرستان کے علاوہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. قبرستان ان میں سے ایک افیکٹو ایریا ضرور ہے، جو نارملی جس کو ہم کالے بابا بولتے ہیں، 2 نمبر کے بابا جو ہوتے ہیں، اور جادو وغیرہ کروانے والے یا لوگوں کو پریشانی کرنے والے جو عملیات کرتے ہیں، یہ عموماً وہ اس طرح کی چیزیں کرتے اور کرواتے ہیں جن کی طرف ہمارے یہی ان کو عرض ہوتی ہے کہ آپ ان کی طرف نہ جایا کریں. ماشاءاللہ ہمارے روحانی علاج کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اور ہم تو لائیو آ کر آپ کو مطلب بتا رہے ہوتے ہیں. اور مجھے نہیں آتا یہ، میں آپ کو بہت فرینڈلی بات بیان کر رہا ہوں کہ اس وجہ سے تقریباً 2 گھنٹے ہونے والے ہیں. تو یہ کوئی 2 گھنٹوں کے یہ کوئی مطلب کہ الگ سے کوئی پیسے نہیں ہیں بیٹھ کر کے آپ کو یہ سب چیز کرنے کے، کوئی الگ سے آپ کو پیسے ان کو یا ہم کو کوئی پیسے دیے جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اس طرح کی چیز نہیں ہے ہمارے یہاں. یہ ایک اللہ نے دعوت اسلامی کا ماحول عطا کیا ہے، اور دعوت اسلامی کے ماحول کی وجہ سے یہ ذہن بنا ہے کہ ہم مدنی چینل پہ بیٹھ کر ہم آپ کے مسائل کو حل کریں. نہ ہی ڈاکٹر زیرک کو ہم کو پیمنٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر زیرک اس وقت ہمارے ساتھ 2 گھنٹے ہو گئے تقریباً. یہ 2 گھنٹے کے نہ جانے یو کے میں بیٹھ کر کتنا کما لیتے ہوں گے، لیکن یہ کیا ہے، اس کو کیا کہیں گے. پھر جب آپ بھی یہ کریں گے نا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ احسانی، اللہ کی توفیق سے ہی بندہ اچھے کام کر سکتا ہے. آپ بھی یہ کریں، آپ بھی پرسکون رہیں گے. تم کسی کے مسائل حل کرو، اللہ تمہارے مسائل حل کرے گا. تم کسی پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. تم کسی کی حاجتیں پوری کرو، اللہ تمہاری حاجتیں پوری فرما دے گا. تم کسی کے لیے اچھا کرو، اللہ تمہارے لیے بھی اچھا کرے گا. تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو خود خوش رہنے، اور آپ کے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے سننے والے آپ کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. میں خود یہ فیل کرتا ہوں، میری اپنی پرسنل فیلنگ بتاتا ہوں. جو آپ دیتے نا، اللہ تم کو خوش رکھے، تمہاری آل اولاد خوش، مطلب یہ یوں ہی نہیں، یہ بہت بڑی فیس ہے. یہ ایک طرح سے ڈاکٹر بھی کیا فیس لیتا ہوگا جو ہم کو یہ فیس ملتی ہے، کہ آپ جیسے لوگ اتنے ایک سے ایک نیک لوگ، پریشان حال لوگ دعائیں دیتے ہوں، اور نہ جانے اس 1.5-2 گھنٹے کی کوششوں میں نہ جانے کتنی دنیا اور آخرت کی ہماری منزلیں آسان ہوتی ہوں، مشکلات آسان ہوتی ہوں. کیا پتہ. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ضائع کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں نے ہم کو ضائع ہونے سے بچا لیا. میں نے یعنی میں اپنے ہاتھوں سے، کہتے ہیں وہ دل کے اپنے ہاتھوں سے بستی اجاڑی.
कौन सा शेर है अमीर सुन्नत का? अब दिल के हाथों से बस्ती उजाड़ी, मेरे मौला तो खैरा दे दे उसके। तो ये शेर है, यानी कि हमने अपने हाथों से ही अपने दिल की बस्ती जो है ना वो उजाड़ी हुई है। खुद करदारा इलाज नेस्त, हम अपने हाथों के कांटे का ही उमूमन देख रहे होते। तुम पर जो मुसीबत आती है तुम्हारे हाथों की कमाई है, बहुत कुछ तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। तो अपनी हाथों की बहुत सारी खराबियां पैदा हो रही होती हैं, हम कर रहे होते हैं, और किसी के उठे हुए हाथ आपका बेड़ा पार कर रहे होते हैं। हम डूबने की कोशिश कर रहे होते हैं और किसी की दुआएं हमें डूबने से बचा रही होती हैं। तो अच्छे काम करें, लोगों की दुआएं लें। पैसा क्या बेचता है यार? पैसे से दवा मिलती है, शिफा नहीं मिलती। पैसे से दोस्त मिलता है, वफा नहीं मिलती। क्या बात, ये याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कॉल्स भी काफ़ी होंगी, उम्मीद करता हूँ मैसेजेस भी होंगे, लेकिन सिलसिले का वक्त भी पूरा होता है। इंशाअल्लाह आइंदा इतवार को 3 बजे दोपहर को एक बार फिर मसाइल का हल निकालने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आपकी कॉल्स होंगी, आपके पैगामात होंगे, आपके मसाइल होंगे, और हम कोशिश करें। हमें दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह हमारी भी दुनिया और आखिरत की जुमला मामलात पर अपनी रहमत की नज़र फरमाए। अल्लाह आप पर भी अपनी रहमत की नज़र फरमाए। और जिन्होंने भी अपने मसाइल बयान किए हैं, अपने दुख दर्द बयान किए हैं, जो नहीं कर सके और हमारे साथ मदनी चैनल पर मौजूद हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह प्यारे हबीब के सदक़े में इन सब के दुख दर्द मसाइल और परेशानियों पर अपनी ख़ास रहमत की नज़र फरमा, और बस तेरी रज़ा पर राज़ी रहने की तौफीक अता कर। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दरसे निज़ामी यानी आलिम कोर्स में दाखिले के ख्वाहिशमंद इस्लामी भाइयों के लिए खुशखबरी। दावत इस्लामी के तहत जामियतुल मदीना में 6 साला दरसे निज़ामी आलिम कोर्स में दाखिलों का आगाज हो चुका है, जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 26 शव्वालुल मुकर्रम 1440 हिजरी तक जारी रहेंगे। दाखिले के ख्वाहिशमंद इस्लामी भाइयों के लिए जामियतुल मदीना की वेबसाइट पर ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म की सहूलत भी मौजूद है, जबकि मजीद मालूमात के लिए अपने करीबी जामियतुल मदीना में हर इतवार और पीर दिन 12 बजे से शाम 4 बजे तक तशरीफ लाएं, या इस नंबर पर व्हाट्सएप 03111753 और इस ईमेल एड्रेस jamiapak@dawatislami.net पर राब्ता फरमाएं। माह शव्वालुल मुकर्रम का माहनामा फैजान मदीना भी आ चुका है, जिसमें आप जान सकेंगे अमीर बनने के लिए शॉर्टकट, हक महर के बदले बीवी को उम्रा करवाना कैसा, कयामत तक बाकी रहने वाला मौजज़ा क्या है, माह शव्वाल में विसाल पाने वाले बुजुर्गों का जिक्र, सादा शुमारा 40 रुपए, रंगीन शुमारा 65 रुपए। हर माह माहनामा फैजान मदीना घर बैठे हासिल करने के लिए इस नंबर पर राब्ता फरमाएं 0313113978। मकतबतुल मदीना, मकतबतुल मदीना, मकतबतुल मदीना, मकतबतुल मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ वजल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने की गर्ज से सिलसिला देखने से पहले अच्छी अच्छी नियतें फरमा लीजिए। अल्लाह अज़्ज़ वजल की रिज़ा के खातिर इल्म दीन हासिल करूंगा, सीख कर दूसरों तक नेकी की दावत पहुंचाऊंगा, खास खास बातें लिखूंगा, अव्वल ता आखिर देखूंगा। आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी, कैसी है हमारी दुनिया कैसी जिंदगानी। जल्दी खफा हो जाते हैं पर जल्दी माने भी जाते हैं, हम बच्चे बिन बोले अच्छा
अच्छी अच्छी बातें सब लोगों को सिखाते हैं। खिलती कलियां खिलती कलियां। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीठे मीठे मदनी मुन्नो और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर है आपका सिलसिला जिसका नाम है खिलती कलियां। मदनी मुन्नो, इस सिलसिले में हम करते हैं मदनी मुन्नो से प्यारी प्यारी मज़े मज़े की बातें और बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। इस सिलसिले में आपने देना है हमारा साथ और इसी के साथ शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है बातें मदनी मुन्नो की। आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी कैसी है